دیکھیے، عید کی نماز اور قربانی دونوں کو ہم اٹیچ نہیں کر سکتے. صحیح. عید کی نماز الگ ہے، قربانی الگ ہے. اگر فرض کرو کسی وجہ سے بھی آدمی عید کی نماز نہیں پڑھ سکا اور قربانی کر رہا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی، اس کا اس کے ساتھ تعلق نہیں. اگر کوئی شخص قربانی کا جانور لے کے آتا ہے، مالی طور پہ وہ مناسب سے حالات ہیں اس کے، تو قربانی کا جانور کسی وجہ سے مر جاتا ہے یا زخمی ہو جاتا ہے، اس صورت میں وہ کیا کرے گا؟ اس طرح ہمارے مشہور جو ہے وہ کہتے ہیں قربانی 3 دن ہوتی ہے. صحیح ہے. لیکن احادیث کو دیکھیں تو قربانی 3 دن نہیں بلکہ 4 دن. اب اس میں ہمارے ہاں جو مار کا چلتا ہے وہ کیا چلتا ہے؟ بھینس کی قربانی کا. جی بہت زیادہ. اور باقاعدہ اس کو نا مزہ بھی بنایا جاتا ہے کہ جی ابھی تک کٹا نہیں کھلا کوئی، ابھی تک کٹا کھول دو، عید آنے والی ہے. اسی لیے ہم پہلی بات تو اس میں چونکہ اس میں جس طرح آپ نے ذکر کیا ہے نمود و نمائش کا بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے، اور اگر تو اس مقصد کے لیے کیا جا رہا تو پھر تو وہ قربانی ہے ہی نہیں، تو اس قربانی کے بالکل عمل سے خارج ہے. صحیح. کسی طرح کو ہم اس کو قربانی کہہ نہیں سکتے. کہ دیکھیں اپنے ماحول معاشرے میں، خصوصاً اپنے عزیز و رشتہ دار میں دیکھیں کہ جو غریب لوگ ہیں قربانی نہیں کر سکتے، ان کو قربانی کے جانور لے کر دے دیں. کیا یہ اس سے زیادہ خوبصورتی کیا ہو سکتی ہے؟ گائے اور اونٹ میں 7 حصے اس میں کیے جا سکتے ہیں. گائے میں بھی اور اونٹ میں بھی؟ گائے میں اور دونوں کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، اس وقت آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جو شخصیت موجود ہیں ان کا تعارف ان کی زبانی ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں جانیں گے. فی الحال جس پلیٹ فارم سے ان کا یہ انٹرویو نشر کیا جا رہا ہے، یقیناً اس کے اوپر ان کے پہلے بہت زیادہ پروگرامز وغیرہ آتے رہتے ہیں اور وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں. میری مراد ڈاکٹر شیخ محبوب ابو العاصم حافظہ اللہ تعالی. اور جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ذو الحجہ کی آمد ہے اور اس میں مسلمانوں کا ایک بہت بڑا دینی تہوار عید الاضحیٰ کے نام سے ہے، جس میں قربانی کی جاتی ہے، اور اس سے متصل حج ایک مسلمانوں کا بہت بڑا ایک ایونٹ ہوتا ہے، جو جس طرح مختلف مذاہب میں ان کی عبادت کے دن مختص ہوتے ہیں، اسی طرح مسلمانوں کو جو سب سے بڑا دن ہے وہ حج ہے، تو وہ بھی اسی مہینے میں ہے. اس کے علاوہ بھی اس مہینے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، خاص کر اس کے ابتدائی جو 10 ایام ہیں. تو شیخ سے ہم جانیں گے ایک تو ذو الحجہ کے حوالے سے جو عمومی اس کی فضیلت ہے اس کے بارے میں، اس سے آغاز کرتے ہوئے پھر ہم عید الاضحیٰ کے مسائل، حج کے مسائل تھوڑے سے ٹچ کرنے کی کوشش کریں گے، اور قربانی کے مسائل، اور اس سارے سوالات کو ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے. تو شیخ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا شیخ محترم، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے. سب سے پہلے ہم آپ کے مشکور ہیں، اور ہم خوش بھی ہیں کہ آپ ہمارے پاس اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں. ماشاءاللہ. اللہ آپ کو خوش رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے، آپ کے ان جہود پر، ان کے کوشش و محنتوں پر قبول فرمائے. شیخ محترم، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ چند دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ دنوں کے اعتبار سے متبرک ترین دن ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑے محبوب 10 ایام آ رہے ہیں. تو بڑے اچھے ٹائم پہ ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں کہ جو یہ سنیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ قربانی کی خریداری کے حوالے سے، پھر حج کے حوالے سے اور قربانی کے حوالے سے وہ سارے اس میں انشاءاللہ تعالیٰ سوالات کا جواب مل جائے گا، تو عبادات کو بہترین طریقے سے سر انجام دینے میں ان کو آسانی ہوگی. تو سب سے پہلے شیخ میں جاننا چاہوں گا کہ ذو الحجہ کی ایک فضیلت خاص طور پہ جو اس مہینے کے ساتھ مختص ہے، وہ آپ اگر بیان کر دیں ناظرین کے لیے. بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. ذو الحجہ کی فضیلت عموماً بھی بہت بڑی ہے. حرمت کے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور تقریباً افضل ترین مہینہ ہے کہ جس میں حج جیسے اور ذو الحجہ کے پہلے 10 دن جیسے اور قربانی جیسے بڑے بڑے اعمال ہیں. اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو باقی حرمت کے جو 4 مہینے ہیں ان مہینوں میں سے ایک خاص اس کی خصوصیت ہے، خاص اس کا یعنی کہ امتیاز ہے. تو یہ تو عموماً ذو الحجہ کے حوالے سے. باقی ذو الحجہ کے پہلے 10 دن جو ہیں ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک احادیث ہیں جس میں آپ نے ان دنوں کی فضیلت بیان کی، ان دنوں کے اندر کیا ہوئے عمل کی، اس کی فضیلت کو، اس کے مقام کو بیان کیا، اور ترغیب دی ان دنوں کی فضیلتوں کو جان کر ان سے اجر و ثواب حاصل کرنے کی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ تعالی من هذه العشر، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں سے کوئی افضل عمل نہیں ہے جو ان 10 دنوں میں کیا جا سکے. تو صحابہ نے پوچھا ولل جہاد فی سبیل اللہ، کہ حتیٰ کہ اللہ کی راہ میں جہاد بھی افضل نہیں ہے؟ ہم آتے ہیں ولل جہاد فی سبیل اللہ، کہ حتیٰ کہ جہاد بھی افضل نہیں ہے ان 10 دنوں کے عمل سے، سوائے اس آدمی کے جو اپنی جان و مال دونوں لے کر اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، اس کی جان بھی قربان ہو جاتی ہے، اس کا مال بھی خرچ ہو جاتا ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی یہ دن کتنے عظیم ہیں. اور بلکہ دوسری ایک حدیث میں آپ آتے ہیں کہ افضل ایام الدنیا ایام العشر،
کہ دنیا کے افضل ترین دن جو ہیں وہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ابن قیم وغیرہ بھی، کہ رمضان کے دنوں سے بھی ذوالحجہ کے 10 دن افضل ہے اس حدیث کی روح سے۔ ہاں کوئی شک نہیں کہ رمضان کے آخری 10 راتوں میں لیلۃ القدر ہے، لیکن وہ راتوں میں، ہاں راتوں کے لحاظ سے، لیکن دنوں کے اعتبار سے یہ افضل ترین دن ہے پورے سال کے، پورے بلکہ دنیا کے۔ صحیح۔ اور ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ ان دنوں کی یہ فضیلت کیوں کر ہے۔ مانتے ہیں کہ یہ وہ دن ہیں کہ جن میں اسلام کی تمام عبادات جمع ہو جاتی ہیں۔ صحیح۔ نماز پڑھنا، نماز بھی اس کی فرضیت بھی ہے، اور روزے بھی اس میں رکھنا سنت ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے حج کا عمل بھی اس میں آ جاتا ہے، جو اسی میں آتا ہے اس کے علاوہ نہیں ہوتا، اور صدقہ خیرات یا زکوٰۃ بھی آدمی اس میں دے سکتا ہے۔ صحیح۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو کوئی سال بھر میں کوئی ایسا اور وقت نہیں ہے کہ جس میں تمام عبادات جمع ہو جاتی ہوں سوائے ان 10 دنوں کے۔ صحیح۔ اچھا شیخ محترم، یہ کیونکہ ان مطلب 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ یہ دن بڑے خاص ہیں، اللہ کو بڑے پسندیدہ ہیں، اس لیے اس میں روزے رکھیں گے تو اجر زیادہ ہو جائے گا، یا پھر ان 10 ایام میں علیحدہ سے روزوں کی بھی کوئی فضیلت ملتی ہے؟ ہم ان 10 دنوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ کی زوجہ مطہرہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن روزوں کا باقاعدہ اہتمام کرتے تھے اس میں یہ ذوالحجہ کے 9 روزے، 9 روزے سے مراد یکم ذوالحج سے لے کر 9 تاریخ تک ذوالحجہ کے 9 روزے آپ کبھی نہیں چھوڑتے تھے، آپ باقاعدہ ان کا اہتمام کرتے تھے۔ اور اس میں خصوصاً یوم عرفہ کا 9 ذوالحج کا روزہ تو آپ نے اس کی خاص فضیلت بیان کی کہ صوم یوم عرفہ احتسب اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ والسنۃ الباقیہ، کہ عرفات کے دن کے روزے کے بارے میں اللہ سے امید ہے کہ انسان کے 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دے، ایک سال کا گزرا ہوا اور ایک آنے والا سال۔ یعنی اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ واقعی ہی ان دنوں کی فضیلت کیا ہے، حتیٰ کہ روزہ بھی ان دنوں میں کس قدر افضل ترین عمل ہے۔ اچھا شیخ، ایک ضمنی طور پہ سوال آ گیا، 9 ذوالحجہ کے حوالے سے ہر سال لوگوں میں بڑی بحث جاری رہتی ہے، خاص کر جب سے سوشل میڈیا آیا تو ایک علمی بحث سے نکل کر ایک وہ اختلافات کی صورت اختیار کر جاتی ہے۔ تو آپ کو ذاتی طور پہ اور شرعی اعتبار سے کون سا موقف زیادہ بہتر لگتا ہے کہ پاکستان میں عرفہ کا روزہ 9 ذوالحجہ کو ہوگا، یا جس دن حاجی عرفہ میں ہوتے ہیں اس دن تو پاکستان میں 8 ذوالحجہ ہوتا ہے تو اس دن رکھا جائے گا؟ دیکھیے اس میں اگر عرفہ کا دن کا یعنی کہ اس کے ساتھ اس کو اٹیچ نہ کیا جاتا تو جس طرح ہماری عیدیں الگ الگ ہوتی ہیں ہر علاقے کی، رمضان الگ سے شروع ہوتا ہے ختم ہوتا ہے، ایسے یہ بھی ہونا چاہیے تھا۔ صحیح۔ لیکن اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرما رہے ہیں وہ صوم یوم عرفہ، کہ عرفہ کا دن کا روزہ، تو یہ جو لفظ ہے اس کو عرفہ کے دن کے ساتھ خصوصاً اٹیچ کرنا، وہ عرفات کے ساتھ جب حاجی عرفات کے میدان میں ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی خاص مناسبت نظر آتی ہے۔ تو یہ ایک وہ چیز ہے کہ جو یعنی کہ زیادہ اس چیز کو قوی بناتی ہے کہ عرفہ کا دن کا روزہ وہی ہے جب حاجی عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں۔ اگرچہ دوسرے علماء جس طرح ہمارے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ جس طرح ہم عیدوں کے اندر لحاظ سے مختلف ہوتی ہے، ہر علاقے کی عید الگ ہے، اس طرح عرفہ کا دن بھی ہر علاقے کے لیے الگ ہے۔ صحیح۔ لیکن ہم تو کہا کرتے ہیں کہ اس کا جو درمیانہ حل ہے وہ یہ ہے کہ ویسے بھی ان دنوں کی روزوں کی خاص فضیلت ہے، تو اگر کوئی 8 اور 9 کو دونوں کو رکھ لے تاکہ اس کا شک و شبہ بھی دور ہو جائے اور ایک دن کا روزہ زیادہ رکھنے کی فضیلت بھی اس کو حاصل ہو جائے تو انشاءاللہ یہ بہتر ہوگا۔ تو شیخ متقدمین میں کون سا موقف زیادہ بہتر سمجھا جاتا تھا؟ حقیقت متقدمین میں تقریباً اس طرح کی بحث یعنی بہت کم پائی گئی ہے۔ اچھا، یعنی بہت اس طرح کی بحث کم پائی گئی، اور اس میں عموماً یہی ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے دنیا ایک گلوبل ویلی بن چکی ہے اور ہر ایک کے سامنے آ چکا ہے کہ وہاں پر یہ دن ہے اور یہاں پر دن ہے۔ لیکن صاحب کا زمانہ میں یہ تاریخ وغیرہ تقریباً عموماً لوگوں کے ہاں اس کا بعد میں علم ہوتا تھا کہ وہاں پر حج کب ہوا اور کب نہیں ہوا، اس لیے یعنی متقدمین کے ہاں عموماً ہم اس طرح کی چیزوں کا بحث بہت کم نظر آتی ہے اس میں۔ صحیح۔ اچھا شیخ محترم، جس طرح آپ نے ذکر فرمایا کہ ان 10 ایام میں کوئی بھی عمل کیا گیا اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، تو اگر کوئی اس میں گناہ کرتا ہے تو گناہ کا بھی پھر وہ گناہ اور اس کا بدی کا لیول بڑھ جائے گا یا وہ پھر عام دنوں والا ہی رہے گا؟ دیکھیے اس میں خصوصی طور پر کوئی اگر کہیں کہ کیا حدیث کو آتی ہے وہ تو نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس عموماً قاعدے ہیں، قاعدے کلی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حرم کا ذکر کیا، بیت اللہ کا ذکر کیا، اور سورۃ الحج میں کیا فرمایا، وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، کہ جو اس میں وہاں پر کوئی جرم کا ارادہ بھی کرے گا ہم اس کو دردناک عذاب دیں گے۔ حالانکہ اسلام کے قواعد میں سے یہ ہے کہ صرف گناہ کرنے کا ارادہ کرنے سے گناہ لکھا ہی نہیں جاتا، چاہے جائے کہ اس پر دردناک عذاب ہو۔ اس لیے اس طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی زندگی کے آخری ایام طائف میں گزرے تھے، مکہ میں آتے، عمرہ کرتے اور فوراً نکل جاتے۔ ان سے کسی نے کہا کہ آپ آ کے مکہ میں ٹھہرتے کیوں نہیں؟ تو انہیں یہی جواب دیا کہ جس طرح مکہ میں
حرم میں یہاں پر فضیلت ہے ان عبادات کی، ایسے ہی گناہ بھی بڑھ جاتے ہیں، تو مجھے خطرہ ہوتا ہے کہ مجھ سے گناہ سردرد نہ ہو جائے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی فضیلت کے اوقات ہوں یا فضیلت کی جگہ ہوں، تو وہاں پر اگر نیکی کرنے کا زیادہ اجر ہے تو وہاں پر برائی کرنے کا بھی اس کا وبال گناہ بھی بہت بڑھ کر ہوتا ہے۔ اچھا شیخ محترم، ان 10 ایام میں بال اور ناخن اور زیر ناف بال اور یہ ساری چیزیں ان کے نہ کاٹنے کا جو حکم ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت فرما دیں کہ ہم تو بچپن سے تو یہی سنتے آئے تھے کہ ہر ایک کے لیے جس گھر میں قربانی ہونی ہے تو وہ سارے گھر والے جو ہے نا وہ کٹنگ نہیں کروائیں گے، ناخن نہیں کاٹیں گے، بال نہیں کٹوائیں گے۔ تو ابھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی، جس نے قربانی کرنی یہ صرف اس کے ساتھ خاص ہے، باقی جو ہے نا وہ ان کے لیے کوئی لازمی نہیں ہے۔ سب سے پہلے شیخ میں نے ایک ٹوٹل آپ کو سوال کر دیا، لیکن اب اس کو سٹیپ بائی سٹیپ کرتا ہوں میں کہ سب سے پہلے اس کی حکمت کیا ہے، مطلب کہ یہ کیوں شریعت نے اس چیز کا حکم دیا ہے کہ قربانی کرنے والا جو ہے نا وہ بال نہ کٹوائے، ناخن نہ کٹوائے؟ بلکہ پہلے تو اس کا حکم کیا ہے، ہاں جی حکم کے لحاظ سے اگر دیکھنا چاہیں تو اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض اس کو سنت کہتے ہیں کہ بال ناخن نہ کاٹنا سنت ہے، اور بعض کو واجب کہتے ہیں۔ صحیح۔ اس کا حکم کے لحاظ سے جو صحیح اللہ عالم کہ یہ واجب ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف طور فرمان ہے کہ جس نے جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو ان دنوں کے بال اور ناخن نہ کاٹے، صحیح۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انداز سے حکم آنا وہ واجب کی حیثیت رکھتا ہے۔ صحیح۔ اور کوئی چیز ایسی ہے ہمارے سامنے نہیں کہ جو اس کو اس سے پھیرے، اس سے ہٹائے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے، تو اس لیے راجع یہی معلوم ہوتا ہے کہ جو قربانی کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ بال ناخن نہ کاٹے، اور یہ واجب کی حیثیت سے ہے۔ باقی حکمت اس میں کیا ہے، حکمت جو ہے جو علماء نے ذکر کی ہے وہ یہی ہے کہ تاکہ قربانی کرنے والا بھی حج والوں کے ساتھ اس کی شرکت ہو جائے۔ جیسے کہ آدمی احرام پہن کر بال ناخن نہیں کاٹتا، اس کے پابندیاں ہوتی ہیں، تو اس طرح قربانی کرنے والا بھی اگرچہ وہ یعنی کہ مکہ پہنچا تو نہیں، حج میں شامل تو نہیں ہے، لیکن کسی نہ کسی اب اپنے بعض اعمال کے ساتھ وہ حج کرنے والوں کے ساتھ اس کی بھی شمولیت ہو جائے، اس کی شرکت ہو جائے، تو اللہ عالم یہ اس کی وجہ بیان کی جاتی ہے۔ اچھا شیخ محترم، اب اگلی بات آ جاتی ہے کہ یہ جو حکم ہے یہ کس کے لیے ہے؟ مثال کے طور پہ گھر کا جو ایک سربراہ ہے اس نے قربانی کرنی ہے، اس کے اوپر لاگو ہوتا ہے یا پوری فیملی کے اوپر لاگو ہوتا ہے، یا پھر بالغ بچوں کے اوپر بھی لاگو ہوتا ہے یا نابالغ کے اوپر بھی لاگو ہوتا ہے؟ جی جی، یہاں پر بھی اگر ہم حدیث کے الفاظ دیکھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من اراد ان یضحی، کہ جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو۔ اب قربانی کا اصل ارادہ کون رکھتا ہے؟ جو گھر کا سربراہ ہے، باپ ہے، فرض کرو جو گھر کا سربراہ، باقی سارے اس کے ماتحت ہے، اس کے انڈر ہے۔ صحیح۔ تو اس لیے یہاں پر بھی بعض علماء تو کہتے ہیں کہ سارے گھر والوں کی یہ پابندی ہے، لیکن ظاہری معلوم ہی ہوتا ہے کہ گھر کا جو سربراہ جو براہ راست قربانی کر رہا ہے اصل مخاطب وہ ہے، بچے عورتیں جو اس کے ماتحت ہیں، جو جن کی الگ سے اپنی قربانی نہیں کر رہے ہیں، وہ اس میں مخاطب نہیں ہوں گے، وہ نہیں شامل ہوں گے۔ وہ اگر بال ناخن کاٹ لیں تو حرج کی بات نہیں۔ اور بلکہ صحابہ کرام سے کہ صحابیات سے ایسا کی چیزیں وارد بھی ہیں کہ صحابہ کرام سے ایسا آتا ہے کہ صرف قربانی کرنے والا جو یعنی کہ صحابی گھر کا سربراہ ہوتا وہ اس چیز کی پابندی کرتا، اور گھر کے عورتیں بچے جو ہے اس کے پابند نہ ہو دیتے۔ شیخ محترم، اب عجیب سا سوال ہے لیکن کرنا پڑے گا، ظاہر ہے کسی بھائی کی طرف سے آیا ہوگا، اس میں شامل کیا گیا کہ بعض لوگوں کو جاب کی وجہ سے داڑھی کاٹنی پڑتی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا جواب دیں گے؟ مطلب یہ سوال جہاں سے آپ کو آیا نا وہاں پر یہ بہت سختی سے اس پر اچھا جی ہاں، اچھا 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 اچھا، صحیح، وہاں پر سیکورٹی کا معاملہ ہے، اچھا، تو اس لیے ہمیں ہمیشہ اس سوال سے کافی واسطہ رہتا ہے۔ اچھا، ادھر تو ظاہر ہے یہ ہمارے لیے تو ایک نیا سوال ہے۔ جی جی، صحیح، تو اس لیے وہاں پر تو یہ سوال ہمارے سامنے ہمیشہ رہتا ہے، اور ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تو یہ بھی نہیں کاٹو، نہ اس موقع پر کاٹو، نہ کسی اور موقع پر۔ تو اگر کاٹ رہے ہو تو پھر سوال پوچھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اصل میں وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم اس سنت پر عمل پیرا بھی ہو جائیں، اس اللہ تعالیٰ کے حکم کو اپنا بھی لیں، اور ساتھ جو ہمارا جو یعنی کہ ہمارا جواب جو ہے پوری ہو جائے، ہمارا وہ بھی چلتا رہے۔ اصل تو یہ ہے، ورنہ تو شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے مصر سے کسی ملٹری اکیڈمی کے اسٹوڈنٹ نے سوال کیا ان سے کہ میں ملٹری اکیڈمی میں اسٹوڈنٹ ہوں، اور یہاں پر ہمیں سختی سے یعنی کہ داڑھی کاٹنے، داڑھی مڈانے کا حکم دیا جاتا ہے، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ کیا میں اپنے اکیڈمی میں جاری رہوں یا اس کو چھوڑ دوں داڑھی رکھنے کی وجہ سے؟ تو شیخ ابن باز کا فتویٰ تو یہ تھا، ان کا یہی کہا کہ اس اکیڈمی کو چھوڑو، اللہ کا حکم نہیں چھوڑو۔ اچھا، اس حوالے سے میں ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا ڈاکٹر فضل اللہ صاحب کے پاس، تو ان سے کیمرے کے حوالے سے میں نے کہا شیخ اتنے لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے اس سے، تو ان کا آپ کو پتہ ہے کہ ان کا موقف ہے کیمرے کے بارے میں بڑا سخت ہے، تو کہتے ہیں آپ کو کس نے کہا کہ آپ معاشرے کی اصلاح کرنے نکلیں؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آپ اپنے معاملات سیٹ کریں، اپنے معاملات، ماشاءاللہ تبارک اللہ، ان کا اپنا ایک الحمدللہ موقف ہے۔ اچھا شیخ محترم، ذوالحجہ کی تکبیرات کے حوالے سے اگر پوچھا جائے تو اس کی کیا حکمت ہے، اور
کب سے شروع کرنی چاہیے؟ اس کی فضیلت کیا ہے؟ ذوالحجہ کی تکبیرات چاند نکلنے سے شروع ہو جاتی ہیں. ذوالحجہ کا صحیح. چاند جیسے نکلتا ہے شروع ہو جاتی ہیں اور 13 ذوالحج تک باقی رہتی ہیں. صحیح. یہ عید الفطر سے مختلف ہے. عید الفطر میں جیسے ہم جانتے ہیں کہ عید الفطر کا چاند نکلنے سے شروع ہوتی ہیں اور عید کی نماز سے پہلے ختم ہو صحیح. جاتی ہیں. لیکن ذوالحجہ کی تکبیریں جو ہے یہ ماشاءاللہ 13 دن تک جاری رہتی ہیں اور ان تکبیرات کہنا چاہیے. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ذوالحجہ کے 10 دن کی فضیلت بیان کی تو آپ نے ساتھ ہی کیا فرمایا؟ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ کہ ان دنوں میں کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ کی تکبیر حمد و ثنا یہ بیان کرو. اور جو اسی ان تکبیرات کے اندر آ جاتا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. تو اس لیے آپ کا حکم بھی ہے, آپ کی ترغیب بھی دلائی گئی ہے ان دنوں میں زیادہ تکبیریں کہنے پر. باقی اس کا جو ثواب کا آپ نے بیان کیا ہے یا پوچھا ہے تو ثواب کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانتے ہیں کہ جب بھی آدمی تکبیر کہنے والا تکبیر کہتا ہے یا تلبیہ پڑھنے والا تلبیہ پڑھتا ہے تو اس کو بشارت ملتی ہے. یہ ان دنوں کے ساتھ خاص ہے؟ اللہ عالم ان دنوں کے ساتھ خاص ہے. صحیح. کیونکہ تکبیرات ان دنوں کے ساتھ کہی جاتی ہیں اور تلبیہ بھی احرام باندھ کر پڑھا جاتا ہے. تو آپ مانتے ہیں کہ اس کو بشارت دی جاتی ہے. تو صحابہ پوچھتے ہیں جنت کی, آپ مانتے ہیں کہ ہاں اس کے جنت کی بشارت دی جاتی ہے کہ جب بھی تکبیر پڑھنے والا تکبیر کہتا ہے یا تلبیہ پڑھنے والا تلبیہ پڑھتا ہے تو اس کو جنت کی خوشخبری ملتی ہے. اور یہ بہت بڑی چیز ہے بے شک کہ جس کا واقعی انسان کو اہتمام ہونا چاہیے. اچھا, خواتین کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ جی ہاں, خواتین کے لیے وہی حکم ہے جو مردوں کے لیے. بس یہ ہے کہ جہاں پر غیر محرم سننے والے ہیں غیر محرم تک ان کی آواز نہ جائے. اچھا, گھروں کے اندر رہتے ہوئے بلند آواز سے تکبیریں کہہ سکتی ہیں. مطلب جتنی آواز میں ہم بات کر رہے ہیں اتنی آواز میں. آپ محرموں کے اندر بیٹھے ہوئے عورتوں کے اندر بیٹھے ہوئے تکبیرات کہیں اونچی آواز سے. لیکن یہ ہے کہ جب کوئی آس پاس غیر محرم ہو جہاں تک ان کی آواز پہنچ سکتی ہو تو وہاں پر ان کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اچھا شاید مطلب اہل حدیث مساجد میں اس کا باقاعدہ طور پہ مجھے تو مطلب زیادہ اہتمام میں نے اہل حدیث مساجد میں دیکھا ہے کہ ہر نماز کے بعد وہ کچھ دیر کے لیے بلند آواز سے تکبیریں کہتے ہیں. تو اس حوالے سے یہ تکبیرات جو ہیں اس کی دو کیفیتیں ہیں. ایک کیفیت ہے عام تکبیریں اور دوسری ہے کہ مقید تکبیریں یعنی کہ خاص اوقات میں تکبیریں. عام تکبیریں تو جاری ہیں ذوالحجہ کا چاند نکلنے سے 13 ذوالحج تک, اور دوسری جو مقید ہیں یعنی خاص اوقات میں ہیں وہ 9 ذوالحج کی فجر سے شروع ہوتی ہیں. صحیح ہے. 9 ذوالحج کی فجر کی نماز کے بعد سے شروع ہوتی ہیں اور 13 ذوالحج کے عصر تک جاری رہتی ہیں. یہ تکبیریں کب ہیں؟ یہ نمازوں کے بعد ہیں. صحیح ہے. نمازوں کے بعد تکبیر کہنا بلند آواز سے, کیا وہ استغفر اللہ وغیرہ کہنے سے اس سے پہلے کہنا. بعض لوگ تو اکثر عموماً وہ نہیں کہتے, سیدھا تکبیرات شروع کرتے تھے. اگرچہ ہمارے شیخ سے مانتے ہیں پہلے تم استغفر اللہ اس طرح کے چند جو یعنی خاص اذکار ہیں سلام کے فوراً کے بعد وہ کر لو, اس کے بعد تکبیریں کہو. اور اس میں خصوصی طور پہ ایک بات کی جو تنبیہ کرنے کی ضرورت ہے کہ بعض جگہوں پر یہ تکبیرات جو ہیں نمازوں کے بعد خصوصاً اس کو اجتماعی انداز سے کہا جاتا ہے. اجتماعی انداز سے ایک آواز کے ساتھ. جی ادھر ایسے ہی ہے پاکستان میں. ایک آواز کے ساتھ کہنا یہ وہ چیز ہے جو سنت کے خلاف ہے. صحابہ کرام تکبیریں کہتے تھے اپنے اپنے طور پر, ہر کوئی اپنے طور پر تکبیر کہہ رہا ہوتا تھا, لیکن سبھی ایک آواز کے ساتھ آواز ملا کر تکبیر کہیں تو یہ جو ہے سنت کے خلاف ہے. صحیح, یعنی کہ ایک آواز کے ساتھ ایک لفظ کے ساتھ ساتھ لے کے چلنا وہ نہیں جائز. وہ جائز اگر سارے آپ بلند آواز سے کہہ رہے ہیں تو بائی چانس اگر مل رہا ہے تو خیر ہے. بائی چانس مل جائے تو ہاں میں سمجھ گیا. ادھر تو میں نے تو اسی طرح ہی سنا ہے کہ لوگ بلند آواز سے کہہ رہے ہوتے ہیں, بائی چانس اگر الفاظ برابر آ رہے ہوں تو اس میں کوئی مشکل نہیں. لیکن بعض جگہوں پر کیا ہے, بعض جگہوں پر باقاعدہ طور پر تعمدن جو ہے وہ ایک آواز کے ساتھ کہنے کی کوشش کرتے ہیں, جس طرح اللہ کی ضربیں لگائی جاتی ہیں اور اس طرح. جی ٹھیک ہے. اچھا شیخ محترم, یہ ذوالحجہ کے حوالے سے فضائل کا تو ہم نے ذکر کر لیا, اور بڑا متبرک مہینہ ہے جس میں 3-4 عبادات جو ہے نا وہ اکٹھی ہو جاتی ہیں. شیخ محترم, قربانی کا بھی عمل وہ اسی مہینے کے ساتھ خاص ہے. جی جی. اچھا سب سے پہلے شیخ محترم, اسلام اتنا نرم اور اتنا محبت کرنے والا, جانوروں کے حقوق دینے والا دین ہے, تو دوسرے مذاہب میں بھی, آپ ہندو مت میں دیکھ لیں یا آپ اور بہت زیادہ مذاہب میں دیکھیں تو قربانی کا کنسیپٹ ان کے نزدیک ہے کہ جانور کو کاٹ کے وہ اپنی جو ہے نا ان کے جو خدا ہوتے ہیں ان کے اوپر وہ ڈالتے ہیں, بھیڑ چلاتے ہیں. ہاں بالکل ایسے. تو اسلام تو بڑا ایک نرم مزاج والا دین تھا, تو اس میں بھی قربانی کی کیا وجہ بنتی ہے, اس کی کیا حکمت بنتی ہے؟ دیکھیے قربانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا مُنَاسِكُوهُ کہ ہم نے ہر امت کے اندر, یہ صرف مسلمانوں کے اندر نہیں بلکہ ہر امت کے اندر اور صحابہ شریعتوں کے اندر بھی قربانی کا حکم جو ہے چلا ہے. صحیح. حابیل قابیل کے قصے میں آپ پڑھتے ہیں وہاں پر بھی وہ قربانی ہی کا ذکر آتا ہے. سمجھے, اس کا مطلب کہ یعنی کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو پیدا کیا ہے یہ قربانی کا سلسلہ اس وقت سے چلا آ رہا ہے.
اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی ہوتی چلی آئی ہیں. اور اس میں دیکھیے اللہ تعالیٰ ہی کے یہ پیدا کردہ جانور ہیں اور اسی اللہ ہی کا حکم ہے کہ ہم اس کی خاطر ان کو ذبح کریں. ویسے بھی ہم ذبح کرتے ہیں کھانے کے لیے, سمجھے, مر بھی جاتے ہیں عام دنوں کے اندر بھی مر بھی جاتے ہیں. ویسے ذبح کرنے کی اگر بات کی جائے, کیونکہ بعض اوقات یہاں پر اعتراض آتا ہے کہ بھی جانوروں کا خون بہانا, ان کو تکلیف درد ہوتی ہے, یہ وہ ہے, وہ جانوروں کے حقوق کے حوالے سے وہ آوازیں اٹھائی جاتی ہیں. تو ہم کہتے ہیں اگر ویسے بھی تو ان کو سلاٹر میں ہر روز لاکھوں کے انداز سے وہ ذبح ہوتے کہ نہیں ہوتے, تو اگر قربانی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان کو ذبح کیا جا رہا تو یہاں پر کیا کوئی ایسا خاص کوئی یعنی ایشو کھڑا ہو جاتا ہے کہ جس پر اعتراضات ہوتے ہیں. تو حقیقت بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کی پراپیگنڈے جو کیے جاتے ہیں وہ عموماً جو ہے دین کے دشمنوں کی طرف سے ہوتے ہیں, یعنی کہ یا تو سمجھتے ہوئے نہ یا باوقات نہ سمجھتے ہوئے. تو اس لیے ضرورت ہے ہم کو اس پراپیگنڈے کو سمجھنے کی, اس پراپیگنڈے کے اثر پیچھے اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے, کہ کس طریقے سے ہم کو ویسے تو کاٹنے کو جانور کٹ رہے ہیں, ذبح ہو رہے ہیں اور کھائے جا رہے ہیں, لیکن جب قربانی کی بات آتی ہے, یہ وقت آتا ہے, تو یہاں پر اس طرح کی یعنی پراپیگنڈے شروع ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں اللہ کے حکم سے پھیرنے کی, اس سے ہٹانے کی کوششیں ہیں. اللہ کے شریعت نے تو اس کے بہت زیادہ آداب بیان کیے ہیں, آداب بھی بیان کیے ہیں, اور اس کے جانور کے ساتھ رحم کرنے کا, اور حتیٰ کہ آپ مانتے ہیں کہ حتیٰ کہ تم جانور کو ذبح کرتے ہو تو وہاں بھی تمہیں رحم دلی کی ضرورت ہے. چھری اس کے سامنے اس کے سامنے تیز نہ کرو, دوسرے جانور کو اس کے سامنے ذبح نہ کرو, اس طرح کی چیزیں. دیکھیں تو اس لیے اسلام تو بلکہ جانور کے حقوق بیان کرنے کے لیے آیا, اس کے حقوق کے تحفظ کے لیے آیا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ نے ہمیں حکم دیا, اور وہ بھی اس لیے کہ تاکہ اس موقع پر وہ ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت ہے, جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے, اللہ کے نبی پوچھا جاتا ہے قربانی کے حوالے سے, قربانی کیا ہے, اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے, تو آپ مانتے سنت و ابیکم ابراہیم, کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. تو وہ اللہ کے خلیل کی یہ سنت ہے جس کو اللہ نے قیامت تک کے لیے جاری کیا ہے. تو اس لیے ہمیں ضرورت ہے اس قربانی کو عبادت سمجھنے کی. سب سے پہلے اس طرح کے پروپیگنڈے, اس طرح کی چیزیں ہم پر تبھی اثر انداز ہوتی جب ہم اس کو عبادت کا تصور ہمارے ختم ہوتا ہے. اس کو عبادت کا تصور نہیں کرتے, لیکن جب ہم سمجھتے ہیں کہ عبادت ہے اور عبادت کی نیت سے کرنے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, تو پھر اس طرح کی چیزیں ایک مسلمان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی. اور اس ذات کا حکم ہے جس نے ہمیں بھی پیدا کیا اور ان جانوروں کو پیدا کیا, اور اسی کے حکم سے ہمیں ان کو ذبح کر رہے ہیں, اسی کے خاطر ذبح کر رہے ہیں. وَإِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. شیخ محترم, قربانی کا حکم کیا ہے؟ فرض ہے, واجب ہے, مستحب ہے؟ اس میں علماء کے اختلاف تو ضرور ہے, کہ لیکن ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور بعض محقق علماء کی جو ترجیحات ہیں وہ یہی ہے کہ قربانی جو ہے یہ صاحب استطاعت پر واجب ہے. جو آدمی استطاعت رکھتا ہے اس پر واجب ہے وہ قربانی کرے. جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من وجد ساعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا, کہ جو آدمی طاقت ہونے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی, آپ کی سنت بھی, کہ مدینہ ہجرت کرنے کے بعد مسلسل ہر سال قربانی کرنا آپ کا طریقہ رہا ہے. آپ یہ سنت پر عمل پیرا رہے ہیں. حالانکہ شروع کے ساتھ تنگ دستی کے سال تھے, کہ حتیٰ کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا, لیکن قربانی کا عمل اور قربانی کا یہ وظیفہ جو ہے آپ ہمیشہ اس پر یعنی کہ کاربند رہے, جو اس بات کی دلیل ہے کہ واقعی اس چیز کی کیا اہمیت ہے. تو اللہ کل حال اس میں یہی ہے کہ جو آدمی استطاعت رکھتا ہے, طاقت رکھتا ہے, اس پر واجب ہے کہ وہ قربانی کرے. شیخ محترم, اگر کسی کے پاس استطاعت بھی ہے, ہر وسائل موجود ہیں, پھر وہ قربانی نہیں کرتا تو گنہگار ہے, کیونکہ آپ کی وارننگ جو ہے فلا یقربن مصلانا, یعنی کہ اس کے گناہ ہونے کی دلیل ہے, اس کے گناہ ہونے کی دلیل ہے. اور ویسے بھی اگر ہم اس کو واجب کہتے ہیں تو واجب کا جب آدمی چھوڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے, ہم واجب چھوڑنے پر گنہگار ہوتا ہے. لیکن گناہ ہے کیا, کس قدر گناہ ہے, اس کی کوئی کیفیت ہمارے سامنے نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ اس کو گناہ کتنا بڑا ہے اور کتنی اس کی سزا ہے, وہ اللہ بہتر جانتا ہے. اچھا, اگر کوئی شخص ہے وہ جہالت کی وجہ سے یا کسی وجہ سے وہ 10 سال 20 سال 15 سال قربانی نہیں کرتا آ رہا, تو اس کو احساس ہو گیا یا اس کو پتہ چل گیا کہ یہ تو واجب تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح احکامات ہیں اور گناہ ہے, تو وہ اس کا کفارہ کیسے دے گا, یا آگے قربانی شروع کرے اور پچھلے والے گناہوں کو اللہ معاف کرے گا؟ اس حوالے سے اس میں جو قاعدہ کلیہ علماء کا وہ یہی ہے کہ جب تک انسان کسی چیز سے جاہل ہے, اس کو علم نہیں تھا اور لا علمی کی وجہ سے اس نے وہ چیز چھوڑے رکھی ہے, تو وہ اس کا مکلف نہیں ہوتا, اس کا ذمہ دار نہیں ہوتا. جب اس کو پتہ چل گیا اب اس کو چاہیے کہ اس کی پابندی کرے, لیکن جب اس نے لا علمی جہالت کی وجہ سے جو چیز چھوڑ دی تھی وہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے. تو یہاں پر بھی ہم کہیں گے پہلی بات تو اس میں چونکہ ویسے ہی اختلاف ہے, واجب ہے سنت ہے, اگر اس کو واجب بھی کہہ دیا جائے لیکن ایک آدمی نے اپنی لا علمی کی وجہ سے قربانی نہیں کی تو وہ انشاءاللہ اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا. اس کے جو ہو چکا اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے, لیکن آئندہ سے اس کو
اس کا اہتمام کرنا چاہیے. شیخ محترم قربانی کا نصاب کیا، منیمم کتنا مال ہونا چاہیے تو بندہ قربانی کرے گا؟ منیمم مال کے حوالے سے بھی حدیث میں تو ہمارے سامنے کوئی آپ صحیح کی طرف سے کوئی ایسی وضاحت نہیں ہے کہ کتنا کسی کے پاس مال ہو تو وہ قربانی کرے. آپ کا جو فرمان ہے من وجد سعۃ، کہ جس کے پاس کشادگی ہو. اچھا، کشادگی کی حد علماء نے کیا بیان کی ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ عید کے دنوں کا اس کا اور اس کے اہل و عیال کا خرچہ موجود، عید کے دنوں کا صرف، یہ نہیں کہ سال بھر کا راشن یا زندگی بھر کا، بلکہ صرف عید کے دنوں کا اس کے پاس، اس کا اور اس کے اہل و عیال جو اس کے ماتحت لوگ ہیں اس کے پاس ان کا خرچہ موجود ہو، اور اس سے مزید اس سے بڑھ کر اتنا ہو کہ جسے وہ قربانی کر سکتا ہو. تو یہ ہے، اس کو ہم نصاب کا نام دے لیں، یا جس کو ہم جو حدیث کے اندر سا کا لفظ آتا ہے کشادگی کا نام دے لیں. تو یہ ہے جو حدیث کی روح سے ہے. یعنی کہ آج کل مڈل کلاس فیملی کے پاس اگر کوئی 1.5 لاکھ روپے، 1.25 لاکھ روپے ہیں تو وہ پھر 1.5 لاکھ تو بہت بڑی مقدار ہے. ہم علماء تو یہ کہتے ہیں کہ جس کے پاس قربانی یعنی کہ عید کے دنوں کا خرچہ صرف موجود ہے. شاید میں اسی اعتبار سے کہہ رہا ہوں نا کہ 50-60 ہزار روپے کا منیمم جانور آتا ہاں ہے. جی، ہاں جی، ہم بالکل 50-60 ہزار کا جانور آتا ہے کہ کے پاس لاکھ ہے. ہم کہہ بھی دیے 3-4 دن کا اس کا خرچہ 30-40 ہزار کا ہوگا تو اس کو کرنا چاہیے. اللہ کل لحاظ میں قربانی کا اہتمام کرنا چاہیے ہم کو، کیونکہ بہت سے لوگ بھی ہم تو غریب ہیں، اپنے آپ کو غریب سمجھ کر پھر اس چیز کو چھوڑے بیٹھے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ آسانی سے کر سکتے ہیں اور مشکل نہیں ہوتی. حالانکہ یہ ایسا جذبہ ہے، اگر بندہ نیت کر لے تو اللہ تعالیٰ تو رزق دینے والی ذات ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق رزق میں دینے کے برکت علاوہ دے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، کہ جو بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اللہ تم کو اور دیتا ہے. وہ قربانی کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ ہو رہا ہے. تو اس لیے انسان اگر اللہ کی راہ میں قربانی کر رہا ہے مخلص ہو کر، تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو ایسے چھوڑے گا؟ ناممکن ہے. اچھا شیخ مطلب کوئی شخص اگر قربانی کر لیتا ہے، آج کل بڑے لوگ ایسے ہیں، آپ کو پتہ مہنگائی کا دور ہے، پاکستان میں آج کل کو 3400-3500 روپے کلو گوشت ہے. تو مڈل کلاس لوگوں میں سے بہت زیادہ کم لوگوں کو کھانا نصیب ہوتا ہے، اور اتنی بڑی فیملی ہیں. تو اگر کوئی شخص قربانی کرتا ہے اور وہ گھر میں کھا جاتا ہے سارا یا کوئی تھوڑا بہت بانٹ لیتا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ وہ بیچارہ خود بھی تو آج کل کھانے کو مطلب کم ہی ملتا ہے لوگوں کو؟ دیکھیے، اس میں ہمارے ہاں عموماً یہ مشہور ہے کہ قربانی کے 3 حصے کیے جی جائیں. مشہور ہے، اگرچہ کسی حدیث میں اس طرح کی کوئی تقید نہیں صحیح ہے. آپ نے قرآن میں یہ ہے کہ خود کھاؤ اطعم البائس الفقیر، کہ غریب و مسکینوں کو کھلاؤ. اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ خود کھانے کے ساتھ اوروں کو بھی کھلائے. اب اس میں فقہا کے جو تفصیلات کی طرف اگر جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کو چاہیے کہ چائے صرف کسی ایک مسکین کو کھلا دیں، تاکہ آپ اس آیت میں شامل ہو جائے کہ مسکینوں کو کھلانے والے آپ بن گئے. اگر آپ کو بڑی ہی ضرورت گھر میں ہے تو کم اتنا ضرور کر لیں کہ چاہے کسی ایک مسکین کو کھانے کو دے دیں، باقی تاکہ آپ خود کھا لیں مشکل نہیں ہے، تاکہ آپ اسے آیت کے روپ سے دونوں میں یعنی کہ آپ اس میں شریک ہو سکیں. تو شیخ قربانی ہو جائے گی، اس کا ثواب بھی باقاعدہ مکمل رہے گا؟ قربانی کا گوشت جو ہے اس کی تقسیم کا قربانی سے کوئی تعلق خاص نہیں ہے. صحیح ہے. یعنی کہ آدمی خود کھا لیتا ہے، سارا غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہے، تو قربانی تو اس کی ہو جائے گی انشاءاللہ. چاہے کچا تقسیم کرے، چاہے پکا کے تقسیم کرے، جیسے مطلب آج کل کچھ لوگ ہیں وہ پکا کے تو تقسیم کرتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. پکا کے بلکہ یہ ہوتا ہے کہ بلکہ زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچ جاتا ہے. جی کچا تقسیم کریں گے تو ممکن ہے تھوڑے لوگوں تک پہنچے، پکا کے آپ کھلائیں گے لوگوں کو تو ممکن اس میں زیادہ لوگ اس فائدہ، اللہ برکت بھی ڈال دیتا ہے اس کے اندر. تو یہ مطلب کہ یہ جائز ہے، کوئی اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. صحیح ہے. اچھا شیخ محترم، قربانی کا صحیح وقت کیا ہے؟ مطلب کہ سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ادھر اب نا قربانی کی جو عید ہے، عید کی نماز ہی بہت لیٹ کر دی جاتی ہے. تو اس حوالے سے مسنون ایک تو عید کا بھی اسی کے ساتھ ہی پہلے سوال کر لیتے ہیں کہ عید کا جو صحیح ٹائم ہے، مسنون ٹائم ہے، وہ کیا ہے؟ اس کے ساتھ پھر قربانی کا بھی ساتھ ہی ذکر آ جائے. عید کا جو ٹائم ہے وہ سورج کے طلوع ہونے کے بعد، جب سورج پورا اوپر اٹھاتا ہے اور جو مغرب وقت ختم ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ عید کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی سورج نکلنے کے تقریباً 15 منٹ بعد کہہ لیجئے کہ مغرب وقت ختم ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ عید کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے. اشراق والا ٹائم ہے. اشراق والا ٹائم. لیکن کتنی دیر تک رہتا ہے وہ جو زوال سے پہلے تک تقریباً ٹائم کے مطابق کتنا؟ ٹائم کے مطابق فرض کرو کہ سورج آج کل زوال کا ٹائم جو ہے 12 بجے ہے. صحیح ہے. سمجھے، یا 12 سے 10 منٹ پہلے ہے. 12 سے 10 منٹ پہلے تقریباً زوال کا ٹائم شروع ہوتا ہے، تو آپ کہہ لیے 11:45 تک تقریباً. تو یعنی کہ یہ اجر بالکل سیم رہے گا؟ مطلب اگر کوئی 9 بجے عید پڑھے یا صبح، سنت تو یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عید جلدی پڑھتے تھے. صحیح ہے. سنت تو یہی ہے، سنت کا تو. لیکن فرض کرو کسی وجہ سے لوگوں نے عید کو لیٹ کر دیا تو ان کے پاس یعنی کہ آخری ٹائم جو ہے زوال سے پہلے پڑھ سکتے ہیں. صحیح. اچھا شیخ محترم، اگر کسی شخص نے قربانی کرنی ہے تو کسی وجہ سے اس کی عید کی نماز رہ جاتی ہے، مطلب ایک تو یہ بڑی اچھی سہولت
کی بات ہے کہ 12 بجے تک اس کے پاس ٹائم ہے, وہ کہیں نہ کہیں تو اس کو مل ہی جاتی ہے. لاہور میں بھی اب فرسٹ ٹائم سے لے کر 9 ساڑھے 9 بجے تک بھی عید کی نماز ہوتی ہے. تو ایک تو وہ یہ ہے کہ کہیں سے بھی جا کے وہ عید کی نماز پڑھ سکتا ہے. پھر بھی چلیں ہم مان لیتے ہیں کہ اگر اس کی عید کی نماز رہ جاتی ہے تو پھر اس کی قربانی کا کیا ہوگا؟ دیکھیے عید کی نماز اور قربانی دونوں کو ہم اٹیچ نہیں کر سکتے. صحیح. عید کی نماز الگ ہے, قربانی الگ ہے. اگر فرض کرو کسی وجہ سے بھی آدمی عید کی نماز نہیں پڑھ سکا اور قربانی کر رہا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی, اس کے ساتھ تعلق نہیں. جس طرح کہ ہمارے ہاں لوگ روزے اور تراویح کو دونوں کو اٹیچ کرتے ہیں کہ جس نے تراویح نہیں پڑھی اس کا روزہ بھی نہیں ہوگا. تو ایسے یہاں پر بھی ایسی چیز نہیں ہے, دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. قربانی الگ ہے اور عید کی نماز الگ ہے. اگرچہ عید کی نماز کا بھی اہتمام ہونا چاہیے کیونکہ مردوں کے اوپر جو صحیح قول ہے اس کے مطابق فرض عین ہے, اور قربانی کا بھی اہتمام ہونا چاہیے جس کے پاس مالی طاقت ہے. لیکن یہ کہ دونوں کو اٹیچ نہ کریں. اگر فرض کرو کوئی نہیں پڑھ سکا تو قربانی کر سکے گا, اس کی قربانی ہو جائے گی, قربانی اس کی ہو جائے گی. شیخ محترم عید کی نماز کے بعد ظاہر ہے قربانی شروع ہونی ہے, اس سے پہلے تو ہوگی نہیں. جس طرح ایک صحابی کا واقعہ ملتا ہے کہ انہوں نے عید سے پہلے ہی وہ کر لی تھی. ابو بردہ بن یار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, آپ نے خطبہ دیا اور خطبہ دے کے ارشاد فرمایا کہ یعنی کہ ہم قربانی کب کریں گے, جب ہم عید کی نماز پڑھ لیتے ہیں. تو وہ صحابی کھڑا ہو کہنے لگا کہ میں تو اللہ کی عید کی نماز سے پہلے ذبح کر لیا میں نے. تو آپ نے فرمایا کہ اس کی جگہ پر دوسرا جانور ذبح کرو. حالانکہ اس کا جذبہ یہ تھا کہ جلدی جلدی لوگ اس نے یہ بھی تھا, شاید گھر میں ضرورت بھی تھی کھانے کی, انہوں نے اس چیز کو مقدم رکھا دیا. تو اسی آپ دوسری حدیث میں آپ مانتے ہیں کہ جس نے عید کی نماز سے پہلے جانور ذبح کیا اس نے اپنے گھر والوں کے لیے کھانا پیش کیا, وہ قربانی نہیں ہے. صحیح. اس لیے عید کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے. لیکن اب آپ جو سوال بھی یہاں پر آپ کر رہے تھے کہ عید کی نماز کا وقت, کیا جب آپ عید کی نماز پڑھیں گے تبھی آپ قربانی کریں گے, چاہے عید کی نماز لیٹ پڑھ رہے ہیں, فرض کرو 11 بجے پڑھ رہے ہیں, 10 بجے پڑھ رہے ہیں, یا کہ جب عید کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ قربانی کر سکتے ہیں. اصل یہ ہے کہ جب عید کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے, یعنی کہ جس طرح ہم نے بتایا کہ سورج نکلنے کے 15 منٹ بعد تقریباً آپ کے لیے عید کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے. اب مزید اس میں آپ 10 منٹ 15 منٹ اور اضافہ کر لیں جس میں عید کی نماز پڑھی جا سکے, یعنی کہ اشراق کے آدھے گھنٹے بعد اگر کوئی جانور ذبح کر لیتا ہے کہ جو عید کی نماز کا وقت تقریباً اس وقت تک ہو چکی ہوتی ہے, کہیں نہ کہیں عید ہو چکی ہوتی ہے, تو اس کا جانور جو ہے وہ اپنے وقت پر ذبح ہو گیا, اس کا پورا اجر مل گیا. کیونکہ قصائیوں کی آج کل اویلیبلٹی کا بھی مسئلہ ہوتا ہے, تو مطلب یہ ایک بہت آسانی ہو جائے گی لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی اس کے بعد بھی خود نماز پڑھ لیتا ہے تو اصل میں اس کی ذاتی عید کی نماز شرط نہیں ہے اس کی قربانی کے جانور, وقت شرط ہے. خود انسان کا عید کی نماز پڑھنا شرط نہیں ہے. صحیح. یہ مسئلہ یعنی کہ ناظرین کو دوبارہ سے صحیح طرح سمجھ لینا چاہیے کہ عید کا نماز کا ٹائم ہونا شرط ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس نے عید کی نماز پڑھی ہو, خود اس نے عید کی نماز پڑھی ہے, کیونکہ وہ ایک علیحدہ عبادت ہے, یہ والی علیحدہ عبادت. اگرچہ سنت تو یہی ہے کہ آدمی عید کی نماز پڑھ کے ذبح کرے, ترتیب کو ملحوظ رکھیں, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ ہم پہلے عید کی نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد ذبح کرتے ہیں. صحیح. اصل تو طریقہ یہی ہے. لیکن فرض کو جس طرح ہم آپ نے ذکر کیا کہ بعض قصائی وغیرہ ان کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو اس نے جلدی ٹائم دے دیا, اس کے بعد میرے پاس ٹائم نہیں ہے, لیکن اس وقت عید کی نماز ہو چکی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں, یا عید کی نماز کا وقت ہو چکا ہوتا ہے, تو کوئی شک نہیں اس وقت آپ ذبح کر سکتے ہیں. اچھا شاید یہ زیادہ تر مسائل کیونکہ آپ کا پروگرام باہر کے ممالک میں زیادہ دیکھا جا رہا ہے, تو یہ ان کے متعلقہ مسائل ہیں. پاکستان میں یہ ذرا کم ہمیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے, لیکن باہر کے مسائل ذرا ٹوٹل ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو یہ ایک بڑا اچھا مطلب کہ ان کے لیے جواب ہو گیا کہ وہ عید کی نماز اگر انہوں نے خود نہیں بھی پڑھی تو قربانی ہو جاتی ہے, تو اللہ قبول کرے گا انشاءاللہ. تو شیخ اب اگلا سوال آ جاتا ہے کہ کب تک یہ قربانی کی جا سکتی ہے, اس میں بھی پھر اختلاف آ جاتا ہے. اس طرح ہمارے مشہور جو ہے وہ کہتے ہیں قربانی 3 دن ہوتی ہے. صحیح ہے. لیکن احادیث کو دیکھیں تو قربانی 3 دن نہیں بلکہ 4 دن ہے. جی, اصل میں جو کہتے ہیں نا 3 دن, وہ عید کے دن کو بھی اسی کے اندر شامل کرتے ہیں. جی ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایام تشریق جو ہیں, ایام تشریق کیا ہے, 11, 12 اور 13 ذو الحج. صحیح ہے. کہ 3 یہ ایام تشریق جو ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے اور ذبح کرنے کے دن ہیں. ذبح کرنے, کھانے پینے اور ذبح کرنے کے دن ہیں. ایک روایت کے اندر ذبح کا لفظ بھی آتا ہے, ذبح کرنے معنی قربانی ذبح کرنے کا. اور ویسے بھی حج کے اعمال جو ہے وہ کب تک باقی رہتے ہیں, 13 ذو الحج کی شام تک, اور قربانی جو ہے وہ حج کے اعمال میں شامل ہے. اس لیے یعنی کہ جو اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے, احادیث کی روح سے قربانی کا وقت جو ہے وہ 13 ذو الحج کی شام تک ہے, اس کے سورج غروب ہونے سے پہلے. اچھا شیخ محترم, قربانی کے جانور کی کیا شرائط ہیں, مطلب اس کی صحت کے اعتبار سے, عمر کے اعتبار سے؟ سب سے پہلے تو اس جنس سے ہو جس کی قربانی کرنے کی اجازت دی گئی ہے. صحیح. کہ اللہ تعالیٰ نے بہیمۃ الانعام جو سورۃ الحج وغیرہ میں, تو بہیمۃ الانعام یعنی چوپائے.
اب چوپایا میں 4 طرح کے جانور ہیں، اونٹ ہے، اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری، اور بھیڑ بکری کے اندر اس کے مختلف طرح کے جو جنسیں ہیں، دمبا وغیرہ سبھی اس میں شامل ہیں. تو یہ جانور ہیں جن کی قربانی ہوتی ہے. اس کے علاوہ فرض کرو گھوڑا بھی راج قول کے مطابق حلال ہے اور وہ پالتو جانوروں میں سے ہے، لیکن اس کی قربانی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بہیمۃ الانعام میں سے نہیں ہے. اب اس میں ہمارے ہاں جو مارکا چلتا ہے وہ کیا چلتا ہے؟ بھینس کی قربانی کا. جی بہت زیادہ. اور باقاعدہ اس کو نا مزہ بھی بنایا جاتا ہے کہ جی ابھی تک کٹا نہیں کھلا کوئی، ابھی تک کٹا کھول دو، عید آنے والی ہے. تو یہ بھی تو اب بھینس جو ہے عربوں کے ہاں گائے اور بھینس میں کوئی فرق نہیں ہے ان کی لغت میں. ہاں بالکل، عربوں کے ہاں گائے اور بھینس کو ایک ہی شمار کیا جاتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں کیا جاتا. اور اس میں عربوں کے ہاں کوئی اختلاف ہے بھی نہیں، جہاں تک ہمارا علم ہے نا، عربوں کے ہاں کوئی اختلاف ہے بھی نہیں کہ بھینس کی قربانی ہوگی نہیں ہوگی، بلکہ ہاں ان کا اتفاق ہے کہ ہو جاتی ہے. لیکن شیخ محترم اب اعتراض کرنے والے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ادھر تو بھینس ہے ہی نہیں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. بھینسیں موجود ہیں، بھینسیں جو ہے مصر میں موجود ہیں، یعنی کہ اچھا مصر میں موجود ہیں. مصر میں موجود، بالکل بھینسیں پالتے ہیں مصر میں، اگرچہ جزیرۃ العرب کے اندر کم ہیں. اگر یمن وغیرہ کی طرف گائے وغیرہ بھینسیں اکا دکا ہے، لیکن مصر کے اندر بھینسیں موجود ہیں. تو اس لیے یہ نہیں کہ بھینسیں نہیں ہیں، اور بلکہ ان کے جاموس کا احادیث میں لفظ آتا ہے. جاموس جو ہے، جس کو جو بھینس کہتے ہیں جو اردو میں، اس کا لفظ باقاعدہ احادیث میں موجود ہے، اور بلکہ بعض محدثین نے اس پر باب باندھا ہے. تو اس لیے کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ ایسی کوئی چیز جس کا نام و نشان نہیں تھا. ہاں جزیرۃ العرب کے اندر چونکہ بھینس کی جو مزاج ہے اس کا ایک تر مزاج ہوتا ہے، پانی وغیرہ کے اس طرح کا ماحول، اور جزیرۃ العرب کے اندر چونکہ خشکی کا ماحول ہے، اس لیے عموماً اس طرح کے ماحول میں بھینس رہتی نہیں ہے. جی ہاں جی. تو صاحب کا زمانوں میں نہیں تھی اور آج بھی نہیں ہے، اور بھینس سخت جان بھی نہیں ہے، آج بھی نہیں ہے تقریباً، لیکن گائے وغیرہ وہاں پر ہوتی ہے. تو علی کل حال عربوں کے ہاں اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ بھینس کی قربانی ہوتی ہے. لیکن ہمارے ہاں جو اختلاف پایا جاتا ہے اس میں بھی اختلاف ہونا تو نہیں چاہیے، کیونکہ دیکھیے بھینس کے حوالے سے اس کا حلال ہونے میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں، اس کا دودھ سبھی پیتے ہیں، سمجھے نا. اچھا اگر بھینسوں کی فرض کرو کسی کے پاس زیادہ بھینسیں ہیں کہ جو چارہ یعنی کہ چارہ گاہوں سے کھاتی ہیں، 40 سے اوپر اس کی بھینسیں، اس پر زکوٰۃ ہو ہی نہیں ہوگی، زکوٰۃ بھی اس پر فرض کرتے ہیں. تو پھر جب ہر چیز کو گائے کے ساتھ اس کو ملاتے ہیں تو قربانی میں آ کر اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ پھر یہ اختلاف نہیں ہونا چاہیے. اصل یہ ہے کہ جیسا گائے ہے اس کے اس طرح بھینس ہے. اچھا شیخ محترم، اس حوالے سے طنز کیا جاتا ہے مقلدین کی طرف سے کہ ایک بھینس جو ہے نا وہ ان کو فقہ کے محتاج بنا دیتی ہے اہل حدیثوں کو، کہ وہ آ کے تو آپ کے اس جواب سے تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہ فقہ کی محتاج نہیں ہے بھینس، اصل میں تو وہ لغت میں دونوں چیزیں ایک ہی ہیں. صحیح ہے. تو شیخ محترم یہ ابھی صحت کے حوالے سے آپ بتا دیں. ابھی تو آپ نے بھینس کا ذکر کر دیا نا کہ کن جانوروں کی قربانی کی جا رہی ہے. یہ تو ہے جنس کے لحاظ سے، باقی عمر کے لحاظ سے بھی ہے کہ جانور کی عمر کتنی ہو. تو یعنی کہ اس میں تقریباً جمہور علماء کا جو موقف ہے وہ اعتبار کیا جاتا ہے عمر کا، نہ کہ صرف اس کا دانتا ہونے کا. اگرچہ حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں ثنی کے معنی اس کا دانتا ہونا، لیکن جمہور علماء کہتے ہیں اس سے مراد جو ہے وہ عمر ہے. عمر کیا ہے؟ اگر بکرا ہے، مینڈا ہے تو اس کی 1 سال ہو، اگر وہ گائے ہے تو 2 سال ہو، اور اونٹ ہے تو 5 سال ہو. تو یہ ہے ان کی عمریں. ہاں اگر بھیڑ کا بچہ ہے یا دمبے کا بچہ ہے تو وہ 6 ماہ سے اوپر کا بھی ذبح کیا جا سکتا ہے. بعض احادیث میں اس کی تقید آتی ہے کہ جس کو نہ ملتا ہو بکرا وغیرہ، لیکن بعض حدیثوں میں مطلقاً بھی آتا ہے جس کا معنی ہے کہ اگر بغیر ضرورت کے بھی 6 ماہ سے اوپر کا بکرا یعنی کہ مینڈا وغیرہ ذبح کیا جا سکتا ہے، بھیڑ کا بچہ ذبح کیا جا سکتا ہے. لیکن بکری وغیرہ بکرا وغیرہ جو اس کا سال کا ہونا ضروری ہے. صحیح. یہ ان کی عمر. باقی اور اگر عمر پوری ہو گئی ہے تو وہ 2 دانت اس کے نہیں گرے تو تب بھی اگر وہ اس کی عمر پوری ہے اور کنفرم ہے کہ واقعی اس کی عمر سال ہو چکی ہے، اگر بکرا ہے، اگر گائے ہے تو 2 سال یا اونٹ ہے تو 5 سال ہو چکی ہے، اگر کنفرم ہے چیز تو اس کی قربانی کی جا سکتی ہے. اچھا شیخ محترم، ایک سوال اکثر سننے کو ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص قربانی کا جانور لے کے آتا ہے، مالی طور پہ وہ مناسب سے حالات ہیں اس کے، تو وہ قربانی کا جانور کسی وجہ سے مر جاتا ہے یا زخمی ہو جاتا ہے، اس صورت میں وہ کیا کرے گا؟ اب زخمی ہونا تو بالکل معمولی بات ہے نا کہ گاڑی سے اتارتے ہوئے یا بٹھاتے ہوئے. آپ نے یہاں پر اشارہ کر دیا کہ قربانی کا جانور جو ہے بے عیب ہو. جی لیکن یہ بے عیب ہونا کب ہے؟ جب آپ اس کو خرید رہے ہیں. صحیح ہے. جب اس کو خرید رہے ہیں تو اس کے اندر کوئی عیب ہونے کا معنی حدیث کے اندر جو 4 طرح کے جانور ہیں جسے منع کیا گیا ہے، بلکہ آپ صاف میں کہ 4 طرح کے جانور قربانی میں جائز نہیں ہے، ان کی قربانی نہیں ہوتی. وہ کون سے ہیں؟ ایک لنگڑا ہے جس کا لنگڑا پن واضح ہو، اور دوسرا یعنی کانا ہے جس کا کانا پن واضح ہو، اس کی آنکھ بالکل ایک ضائع ہو،
اور تیسرا جو اتنا کمزور ہو کہ اس کی اپنے ہڈی کے اندر مخ نہ ہو، اور چوتھا جو بیمار ہو۔ تو یہ 4 طرح کے جانور آپ ماتے کو قربانی میں جائز نہیں، ان سے قربانی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے، لیکن یہ وہ عیب ہے کہ جب آپ خرید رہے ہیں جانور، اس وقت آپ کو دیکھنا ہوگا کس طرح کا کوئی عیب ہے، تو ایسا جانور قربانی میں آپ کا وہ جائز نہیں ہوگا۔ لیکن بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ آپ نے جانور صحیح سلامت خرید لیا، دونوں آنکھیں اس کی ٹھیک تھیں، اس کے بعد اس کی کوئی ایک آنکھ میں کسی وجہ چوٹ لگی اور خراب ہو گئی، تو آپ کے خریدنے کے بعد اگر اس کو چوٹ لگ کے خراب ہوئی ہے تو آپ اس کی قربانی کریں گے۔ جس طرح کہ صحابہ کرام کے اس وقت ایسا ہوا کہ انہوں نے اونٹ خریدا قربانی کے لیے، تو اونٹ خریدنے کے بعد جو اس اونٹ کو چوٹ لگی، اس کی آنکھ خراب ہو گئی، تو صحابہ نے کہ صحابی اپنے کیسے ایسے شاید میرے بعد سے کون صحابی تھا، انہوں نے فرمایا کہ پوچھا ان سے کہ تم نے اس کو چوٹ کب لگی، خریدنے سے پہلے یا بعد میں؟ انہوں نے کہ بعد میں لگی، انہوں نے پھر اس کی قربانی کرو تم۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر خریدنے سے پہلے اس طرح کا عیب ہے تو ایسا جانور جائز نہیں ہوگا، اگر خریدنے کے بعد اس کو کوئی چوٹ لگتی ہے، لنگڑا ہو جاتا ہے، ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے، تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ شیخ محترم، اگر وہ کسی وجہ سے اس کو پہلے ذبح کرنا پڑ جاتا ہے، بیماری کی وجہ سے یا کسی زخمی ہونے کی وجہ سے عید سے پہلے ذبح کرنا پڑ جاتا ہے، تو اس کے گوشت کا کیا حکم ہوگا اور اس کے ذبیحہ کا کیا حکم ہوگا؟ دوسرا کہ وہ پھر اگر اس کا جانور پہلے ذبح کرنا پڑ گیا یا مر گیا، اس کی جان ضائع ہوگی، تو پھر اس صورت میں اس کو ثواب ملے گا، یا اس کو جانور اس کے اوپر فرض ہو گیا کہ دوبارہ وہ لا کے قربانی کرے ہی کرے؟ نہیں کرے کوئی بات نہیں، قربانی پہلے بھی استطاعت کے ساتھ تھی، صحیح ہے، اور اب اور بھی مزید ہم کہیں کہ اگر استطاعت ہے تو دوسرا جانور لے سکتا ہے آسانی سے، دوسرا جانور شریعت نے اس کو یہ نہیں کہا کہ اس نے نیت کر لی تھی، نیت تو کی تھی، لیکن وہ جس جانور کی نیت کی تھی وہ جانور مر گیا یا وہ قابل نہ رہا اس کے قابل رہنے کے کہ عید تک جو ہے ممکن ویسے مر جائے، اس سے پہلے اس کو ذبح کرنے کی ضرورت پڑ گئی، تو انسان کو انشاءاللہ اس کی نیت کا اجر تو ملے گا۔ لیکن جہاں تک قربانی کے بذات خود عمل ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس کے پاس استطاعت ہے تو کرے، اگر استطاعت نہیں ہے تو اس کا مکلف نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، شریعت نے کوئی اس کے اوپر جو ہے نا وہ سختی نہیں کی۔ ٹھیک ہے شیخ، بڑے جانور کی قربانی گائے، اونٹ وغیرہ میں ایک سے زیادہ حصے کی جو شریعت نے اجازت دی ہے، تو اس حوالے سے ذرا تھوڑی سی وضاحت فرما دیں کہ گائے میں کتنے حصے ہیں اور اونٹ میں کتنے حصے ہیں؟ گائے اور اونٹ میں 7 حصے اس میں کیے جا سکتے ہیں، گائے میں بھی اور اونٹ میں بھی۔ گائے میں اور اونٹ میں 10 نہیں ہے؟ جابر کی ایک حدیث کے اندر 10 کا ذکر آتا ہے، لیکن وہ سفر کے اندر تھا، سفر کے دوران حدیبیہ کے موقع پر تھا۔ اس کے بعد علماء کہتے ہیں کہ وہ صرف اس حالت میں خاص تھا کیونکہ لوگوں کے پاس جانور نہیں تھے، تو اس لیے شاید کہ 10 آدمیوں کو اس میں شرکت کرنے کی اجازت دی گئی، ورنہ اصل جو ہے وہ 7 ہیں، گائے کے اندر بھی اور اونٹ کے اندر بھی 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، لیکن یہ میکسیمم ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ اگر فرض کرو 2 آدمی شریک ہو جاتے ہیں، 3 شریک ہو جاتے تب بھی جائز ہے، یعنی یہ نہیں کہ 7 ہی پورے ہوں تبھی قربانی ہوگی، یعنی ایک آدمی اکیلا بھی، بلکہ اللہ کے حجۃ الوداع کے موقع پر کتنے اونٹ ذبح کیے؟ 100 اونٹ ذبح کیا آپ، 100 اونٹ کی قربانی دی، تو اس لیے ایک آدمی زیادہ قربانیاں بھی دے سکتا ہے اور ایک آدمی پورا اونٹ اپنی طرف سے بھی ذبح کر سکتا ہے، لیکن جو زیادہ سے زیادہ اس میں شریک ہو سکتے ہیں وہ 7 ہو سکتے ہیں، اور صرف گائے اور اونٹ میں، بھیڑ بکری میں نہیں۔ اچھا شیخ، کوئی شخص ہے وہ اگر کسی جانور میں حصہ ڈالتا ہے تو اس کا اجر برابر ہوگا، یا وہ پھر زیادہ مستحب یا زیادہ اچھا عمل یہ ہے کہ وہ بکرا کرے یا مینڈا کرے؟ فرق ثواب کے فرق میں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ آپ کا سوال یہ ہے کہ بڑے جانور میں حصہ ڈالنا اور الگ سے بکرا مینڈا ذبح کرنا، انشاءاللہ اس میں اجر دونوں کا ہے، لیکن کوئی شک نہیں کہ الگ سے بکرا مینڈا ذبح کرنے کا ایک وہ اس میں الگ سے خصوصیت ہے کہ جس میں جانور آدمی خود اس کو ذبح کر سکتا ہے، ایسی چیزیں ہیں خود، ورنہ تو قربانی دونوں کی ہو جائے گی، دونوں کی قربانی ہوگی انشاءاللہ، اجر بھی ممکن ہے کہ گائے یا اونٹ جو ہے وہ موٹا تازہ ہو، کہیں بکرے کی نسبت بہت زیادہ قیمتی ہو، تو اس میں یہاں پر اصل یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ جانور ہے کیسا، اس کی قدر و قیمت کیا ہے، ان چیزوں کو ہمیشہ دیکھا جاتا ہے، اور آدمی کس نیت اور کس اخلاص کے ساتھ کر رہا ہے۔ نہیں ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ فرماتا ہے تمہارے جانوروں کا نہ تو اللہ تعالیٰ کو خون چاہیے نہ گوشت چاہیے، اللہ تعالیٰ تمہارا تقوی دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے اجر کی بات اگر کر رہے ہیں تو اجر جو ہے اصل اس کا تعلق جو ہے دار و مدار انسان کی نیت پر ہے۔ شیخ محترم، کچھ لوگ ہلا کرتے ہیں کہ جی گائے میں 7 حصے ہیں تو 3 حصے جو ہے نا وہ قربانی کے میں کر لیتا ہوں، اور 4 جو باقی کے حصے ہیں میں 2 بچوں کا عقیقہ کر لیتا ہوں، اس حوالے سے؟ عقیقے کے حوالے سے قربانی کے جانور کے اندر اس کو شریک کرنا یہ نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، نہ کسی صحابی تابعین سے اس طرح کی چیز ملتی ہے، سمجھے نا؟ تو اس لیے ہمیں چونکہ قربانی عبادت ہے اور یہ عبادت اس طریقے سے کرنا چاہیے جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، جو آپ نے کیا ہے، اپنی طرف سے اس میں کوئی قیاس رائیاں کرنا کہ قربانی پر عقیقے کو قیاس کر لینا، ایسی چیزیں غلط ہیں،
صحیح بعض اوقات تو یعنی جس طرح آپ نے ذکر کیا ہے کہ قربانی کے جانور کے اندر ہی عقیقہ شامل کر دیتے ہیں، کچھ عقیقہ کر لیتے ہو جاتا قربانی، اور بعض کیا کرتے ہیں ویسے ہی کوئی کسی کے 4-5 بچے ہیں، کوئی ایک بڑا جانور لیا اور سبھی کا عقیقہ اکٹھا کر دیا حصے ڈال کر. تو اس لیے عقیقے کے حوالے سے الگ جانور ذبح کرنے کا حکم ہے ہر بچے کی طرف سے، اس میں حصے ڈالنے کی اجازت نہیں ہے. نہ قربانی کے جانور کے اندر حصہ ڈالنے کی اجازت ہے اور نہ الگ سے عقیقہ یعنی کہ جانور لے کر اس میں حصے ڈالے جائیں عقیقے کے حوالے سے. اچھا شیخ محترم، قربانی کا جانور خریدتے ہوئے اس کی خوبصورتی کو ملحوظ رکھا جائے یا اس چیز کو ملحوظ رکھا جائے کہ اس میں سے گوشت زیادہ آئے گا اور زیادہ لوگوں کو ہم بانٹیں گے اور زیادہ لوگ جو ہے نا وہ کھائیں گے؟ تو کوئی شک نہیں کہ خوبصورتی مطلوبہ چیز ہے کہ جانور اچھا ہو، خوبصورت ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کو، کان کو، اس طرح کی چیزوں کو دیکھنے کا حکم دیا ہے، جس طرح کہ حضرت علی کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ ہم جانور خریدتے ہوئے قربانی کا آنکھ، کان، سینگ اس طرح کی چیزوں کو دیکھیں. تو خوبصورتی مطلوب ہے، لیکن اس سے زیادہ جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ جانور جو ہے وہ زیادہ مفید ہو. مفید ہونے کا معنی گوشت اس کا زیادہ ہو تاکہ لوگ اس کے گوشت سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے. تو کوئی شک نہیں کہ مطلوبہ چیز ہے. تو اگر دونوں چیزیں اس میں جمع ہو سکے تو اچھی بات ہے کہ خوبصورت بھی ہو، موٹا تازہ یعنی اچھا گوشت، زیادہ گوشت بھی ہو اس کا. شیخ محترم، آج کل ایک ٹرینڈ چلا جب سے سوشل میڈیا آیا ہے کہ لوگ جو ہے نا بڑے جانور خریدتے ہیں جی، 2 کروڑ روپے کا جانور، 1.5 کروڑ روپے کا جانور، بڑے موٹے تازے، بڑے فرباؤں سے چلا بھی نہیں جا رہا ہوتا. اچھا، ایک تو یہ دیکھنے میں وہ انتہائی خوبصورت ہوتے ہیں، پھر باقاعدہ ان کی بولیاں لگتی ہیں، ان کے جو ہے نا وہ باقاعدہ یہ شو ہوتا ہے جس میں ان کو انعام دیا جاتا ہے جی کس کا جانور زیادہ خوبصورت ہے، اس کا شو آف کیا جاتا ہے. شو آف تو خیر وہ تو ایک پتہ ہی ہے شریعت میں الاؤ نہیں ہے، لیکن پھر بھی لوگ کرتے ہیں. تو ایک تو میں جاننا چاہوں گا کہ اچھا اس میں جو اصل جو دکھ کی بات یہ ہے کہ اس کا جو گوشت ہوتا ہے نا وہ قابل استعمال نہیں ہوتا، کھایا نہیں جاتا، کیونکہ سپلیمنٹس دیے جاتے ہیں مختلف قسم کے ادویات کی وجہ سے اس کا گوشت ٹاکسک ہو جاتا ہے، چربی بہت زیادہ ہو جاتی ہے. تو اس طرح کے جانور کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا، ہر جانور کی خریداری میں لازمی نہیں کہ ان کی ریاکاری شامل ہو. کئی دفعہ بندہ خوبصورتی کی وجہ سے بھی چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں زیادہ خوبصورت جانور اللہ کی راہ میں قربان کروں، تو یہ بڑے بڑے جانور لوگ خریدتے ہیں. اور معمولی سی بات ہے کہ 40-50 لاکھ روپے کا لوگ جانور خریدتے ہیں، حالانکہ اگر 40-50 لاکھ روپے کے وہ بکرے لے کے تقسیم کریں یا چھوٹے جانور لیں تو میرے خیال زیادہ مفید ہوگا. بالکل، چھوٹے جانور کے علاوہ حتیٰ کہ بڑے جانور بھی جو عام حالت میں ہوتے ہیں جی وہ یعنی کہ ایک کی بجائے کئی لے سکتا ہے، کئی لے سکتا ہے. ہاں، اچھی صحت والے وہ بھی خوبصورت ہی ہوتے جی ہیں. جی. تو اس حوالے سے شریعت کا اسی لیے ہم پہلی بات تو اس میں چونکہ اس میں جس طرح آپ نے ذکر کیا ہے نمود و نمائش کا بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے، اور اگر تو اس مقصد کے لیے کیا جا رہا ہے تو پھر تو وہ قربانی ہے ہی نہیں، وہ تو اس قربانی کے بالکل عمل سے خارج ہے. صحیح، کسی طرح کو اس کو ہم قربانی کہہ نہیں سکتے. لیکن دوسری جو چیز اگر فرض کرو کہ واقعی ہی خلوص نیت کے ساتھ یہ چیز کر رہا ہے کہ میں خوبصورت جانور اور چاہتا ہے کہ میں بڑا جانور ہو، خوبصورت ہو اس لحاظ سے، تو اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ خوبصورت اور بڑا جانور ہے لیکن اس کا فائدہ کہاں ہے. اس کا فائدہ کیا واقعی ہی کہ خود بھی اور دوسرے لوگ بھی اس کے گوشت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اگر فائدہ نہیں اٹھا سکتے تو بیکار ہے اس کا، یعنی اس کا جتنا بھی خوبصورت کوئی اچھا عمل نہیں ہے. بالکل کوئی شک نہیں، کیونکہ قربانی کا ایک اہم ترین جو اس کا مقصد ہے اطعم البائس الفقیر، کہ کھلاؤ اس کو غریبوں فقیروں کو. یعنی صرف ذبح کرنا بھی مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی خاطر، اس اللہ کے حکموں کو اپنانا بھی مقصد ہے، لیکن اس سے دوسرا مقصد جو ہے وہ اس کا گوشت سے فائدہ اٹھانا. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات تو آپ نے حدیث سے سنی ہوگی، ایک سال سالی سی فقر و فاقہ تھا تو آپ نے لوگوں کو حکم دیا کہ کوئی 3 دن سے زیادہ اپنے پاس گوشت نہ رکھے اور 3 دن سے زیادہ گوشت تقسیم کر دے. وہ ایک خاص موقع کے لیے تھا، ورنہ تو آدمی رکھ سکتا ہے. لیکن بات کر رہے تھے کہ ان کے قربانی کا گوشت جو ہے وہ ایک اہم ترین مقصد ہے قربانی کا، اس لیے ہمیشہ اس کو مد نظر ہونا چاہیے کوئی ایسا جانور ہو کہ جس کا گوشت بھی لوگوں کے کام آنے والا ہو. صحیح. اچھا شیخ محترم، یہ جو قربانی کے جانور ہے اس کی رقم کو صدقہ کرنا جائز ہے؟ بندہ کہتا ہے کہ جی آج کل بڑی غربت ہے، لوگوں کے حالات بڑے خراب ہیں، یا میرا جو گاؤں ہے ادھر لوگوں کے کسی سیلاب کی وجہ سے، کسی آفت کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے تو حالات بڑے خراب ہیں، تو میں اس دفعہ قربانی نہیں کرتا، میں اس کی رقم صدقہ کر دیتا ہوں. دیکھیے، ہم بعض اوقات اپنے چیزوں کو جو ہے اپنی عقل سے پرکھنا شروع کر دیتے ہیں، شریعت سے زیادہ سیانے بن جاتے ہیں. اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ یہ عبادت ہے، اللہ کا حکم ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے اور ہر نماز کے خاص اس کی تعداد رکھتوں کی رکھی ہے، سمجھے نا؟ اسی طرح سے قربانی کا ایک عمل ہے، قربانی عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کو ہم تبھی وہ اجر پا سکیں گے جب ہم وہ کام کریں گے جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے. تو اگر فرض کرو آپ قربانی کر سکتے ہیں
اور پھر کہو کہ لوگوں کو غریبوں کو زیادہ ضرورت ہے، بھائی آپ اللہ نے مال دیا ہے تو غریبوں کی مدد بھی کرو، قربانی وہ بھی تو کرو۔ پورا سال اللہ تعالیٰ نے ہاں، حکم دیا ہوا۔ وہی نا پورا سال دیا ہے۔ لیکن جس طرح ہم نے پہلے ذکر کیا نا کہ بعض جو دین کے دشمن ہیں ان کو یہ باتیں یاد آتی ہیں قربانی کے وقت، اور قربانی کرنے والے کو بھی شیطان دل میں ڈالتا ہے، ابھی تمہارے قربانی کو گوشت کتنے لوگ فائدہ اٹھائیں گے، اسی پیسے کو 60-70 ہزار کو تم غریبوں میں تقسیم کو کتنے لوگ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ بھی شیطان اس طرح کی پٹیاں پڑھاتا ہے، اور یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ عبادت ہے۔ خود اور نبی اللہ صلی کا اللہ علیہ حکم وسلم کے حوالے سے ابھی ذکر کر رہے تھے ہم کہ مدینہ تشریف لانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کرتے، حالانکہ خود آپ کے گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہوتا، صحابہ کرام فقر و فاقہ میں ہوتے۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا کہ میری قربانی کرنے کی وجہ سے کتنے لوگ جو ہیں وہ محروم ہو جائیں گے، بلکہ قربانی کا گوشت ایک اس وقت میں کھانے کو لوگوں کو دیا جانا ہی ایک بہت بڑی ان کا تعاون ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے پہلی بات تو اس کو عبادت سمجھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کی عبادت ہے، چاہے اس میں لوگوں کی ضرورت کتنی بھی کیوں نہ ہو، اس کو مد نظر اس کو نہ دیکھا جائے، بلکہ یہ دیکھا جائے کہ اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ اور دوسری یہ چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی عمل کیسے کیا، فقر و فاقہ ہونے کے باوجود، گھر میں کھانا نہ ہونے کے باوجود قربانی کا اہتمام کرنا۔ اس لیے جب ہم اس کو عبادت سمجھ کر کریں گے، پھر اس طرح کے پروپیگنڈے ہم پر اثر انداز نہیں ہوں گے۔ شیخ، اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ مال دیا تو وہ زیادہ جانور قربان کرے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 100 اونٹ ذبح کرنے کی بھی جو ہے نا وہ حدیث میں ملتی ہے، اور ان کا عمل رہا ہے خطبہ حجۃ الوداع کے اوپر۔ جی ایسا کر سکتے ہیں کہ اگر کسی کو اللہ نے مال دیا ہے تو کوئی لمٹ نہیں، ان لمیٹیڈ وہ قربانی کر سکتا ہے، کئی جانور ذبح کر سکتا ہے، اونٹ گائے جو بھی ہے، بڑے جانور بھی چھوٹے جانور ذبح، لیکن اس سے ایک بہتر اور چیز ہے۔ صحیح، وہ کیا ہے کہ دیکھیں اپنے ماحول معاشرے میں، خصوصاً اپنے عزیز و رشتہ دار میں دیکھیں کہ جو غریب لوگ ہیں قربانی نہیں کر سکتے، ان کو قربانی کے جانور لے کر دے دیں۔ کیا یہ اس سے زیادہ خوبصورتی کیا ہو سکتی ہے؟ یا تو ان کو قربانی کے پیسے دے دیں کہ وہ قربانی کے جانور خریدیں اس سے، یا قربانی کے جانور ہی لے کر خریدیں۔ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات جانور جو ہے غریبوں میں، اس طرح کے لوگوں میں تقسیم کیے قربانی کے جانور کے، تاکہ وہ قربانی، اس سے کیا ہے کہ ایک تو سمجھیں کہ ہماری قربانی ہوگی، ان کے اس بات کی خوشی ہوگی، اور دوسرا گوشت ان کے اپنے گھر میں کھانے کو ملے گا۔ پھر بچے بھی خوشی کی اس سے مانوس ہو کے ان کو بھی خوشی کا بھی اس کو اجر ملے گا۔ پھر میرا خیال ہے اس میں ریاکاری بھی نہیں ہوگی، ریاکاری بھی اس میں نہیں ہوگی۔ اس لیے جو ہے یہ یعنی کہ خود زیادہ جانور کرنے کے بجائے ممکن ہے کہ بعض اوقات ریاکاری تو نہیں ہوتی، لیکن ویسے اس کی نسبت یہ بہتر ہے کہ آدمی دوسروں کو جو محتاج ہیں، فقیر ہیں، ان کو جانور لے کر دے دے، ان کی قربانی بھی ہو جائے اور ان کو گوشت بھی مہیا ہو جائے۔ بالکل ایسے میرا مقصد تھا کہ ریاکاری کا خطرہ ہی نہیں نہ ہوگا، کہ جب آپ نے پتہ ہی نہیں کسی کو، آپ نے کسی کو خرید کے دے دی ہے تو وہ جو ہے نا، اور کتنی خوشی کی بات ہوگی کہ وہ خود جانور ذبح کرے، اس کے بچے اس کے ساتھ مانوس ہوں، وہ خوش ہوں گے۔ کیونکہ صحابیات سے یہ عمل ملتا ہے کہ وہ جب صدقہ کرنے ہوتے تھے درہم و دینار کو عطر لگا کے دیتے تھے تاکہ خوشی ملے اس سے۔ میں نے سنا تھا ایک جگہ، تو مطلب کہ خوشی کو بھی انہوں نے ملحوظ رکھا تھا کہ ایک تو مال ان کو جائے گا، دوسروں کو خوشی بھی ملے گی، کوئی شک نہیں کہ خوشبو لگی ہوگی تو صدقہ جو دے رہے ہیں، گفٹ بھی دینے کی بات کر رہے ہیں، فرض کرو آپ کسی کو گفٹ دیتے ہیں، اچھی پیکنگ میں دے دو، یعنی ویسے کسی کو کب دے رہے ہیں ایسے بھی دے سکتے ہیں، اچھی پیکنگ دے سکتے ہیں، اس کا نام لکھا ہو تو زیادہ خوشی ہوگی، وہ سرپرائز بھی ہوتا ہے۔ تو شیخ محترم، جوائنٹ فیملی سسٹم میں قربانی کا کیا حکم ہوگا پھر؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دور میں پورے گھر کی طرف سے ایک جانور ذبح کرتے تھے، ایک قربانی ہوتی تھی پورے گھر کی طرف سے، گھر میں بچے بڑے مرد اور جو ہے خاوند بیوی، تو پورے گھر کی طرف سے جو جوائنٹ فیملی ہے ان کی طرف سے ایک ہی قربانی کافی ہے۔ صحیح ہے۔ اور جوائنٹ فیملی ہونے کا معنی کیا ہے کہ جن کا اگر بعض اوقات شادی شدہ بھائی ہوتے ہیں، گھر میں رہتے ہیں، کچن علیحدہ ہوتے ہیں، کچن علیحدہ ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات کچن ایک ہوتا ہے، اگر کچن ان کا ایک ہے، کھانا پینا ان کا ایک ہے تو یہ جوائنٹ فیملی ہے جن کو ایک کی قربانی کرنا کافی ہے۔ لیکن فرض کرو اسی گھر کے اندر کوئی ایک بھائی الگ رہتا ہے، اس کا الگ کھانا پینا ہے، اگرچہ گھر کے اندر ہی ہے لیکن اس کا الگ کھانا، تو وہ ایک دوسری فیملی شمار ہوگا، اس کو اپنی طرف سے الگ کرنا ہوگا۔ ٹھیک۔ اچھا، اگر ایک جوائنٹ فیملی ہے، ایک ہی کچن ہے، لیکن کمانے والے زیادہ ہیں، مطلب 4 بھائی ہیں، چاروں کما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے، تو وہ پھر بھی ایک قربانی کافی، تب بھی سنت تو ایک ہی ہے، لیکن فرض کو جیسے ہم ذکر کر رہے تھے کہ زیادہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، مشکل نہیں ہے، کرنے کو کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی اگر فرض کرو ایک اپنی طرف سے کر لیں، پورے گھر کی طرف سے کر لیں، اور ایک غریبوں کو دے دیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اچھا شیخ، فوت شدہ کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ مطلب میرے دادا ابو اگر فوت ہو گئے ہیں تو میں ان کی طرف سے قربانی کروں،
مطلب ان کے نام کی جی یہ میں نے گاؤں میں قربانی بھیج دی، میرے دادا ابو کے نام کی، یہ نانا ابو کے نام کی، یہ نانی امی کے نام کی، جتنے بھی فوت شدگان ہیں. جی ہمارے یہاں ماشاء اللہ یہ بہت بڑی اس بات کی کوشش پائی جاتی ہے کہ ہم اپنے فوت شدگان کو کوئی فائدہ نفع پہنچائیں، جی جی ان کے لیے دوسرے الفاظ میں اصال ثواب کا کوئی جی جی کام کر جی سکیں. ایک اچھی نیت ہے، ایک اچھی کوشش ہے، لیکن اس میں بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ سنت طریقہ کیا ہے. صحیح ہے. اصال ثواب انہی چیزوں سے ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی اجازت دی ہے. جن کی اجازت نہیں دی تو پھر ان سے جن چیزوں سے اصال ثواب بھی نہیں ہوتا. جہاں تک قربانی کی بات ہے، قربانی جو فوت شدہ لوگ ہیں ان کی طرف سے کرنے کی دو حالتیں ہیں. یا تو جو فوت شدہ شخص ہے اس نے وصیت کی ہو کہ میری طرف سے قربانی کرنا، ہر سال کرنا. ٹھیک ہر سال کرنا ہے کچھ نہ ایک کچھ دفعہ جیسے، اور خصوصاً اسے کو مال بھی چھوڑا ہو اپنے پیچھے کہ میرے فرض کرو فلان کہ پراپرٹی سے جو کہ اس میں سے جو غلہ یعنی کہ کرایہ ہے کہ اس کی میں قربانی کر دیا کرنا. تو ایسے شخص کی طرف سے قربانی کرنا چاہیے، کیونکہ جو فوت شدہ شخص اس کی وصیت کو پورا کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، تو اس کی وصیت پوری کرنے کا حکم ہے، پورا کرنا چاہیے. لیکن اگر وہ جو فوت شدہ ہے اس نے کوئی وصیت نہیں کی، وصیت نہیں کی، اور پھر آدمی خود ہی اپنی طرف سے اس کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے، تو ایسا کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام نے ایسا عمل کیا ہے کہ فوت شدہ شخص کی طرف سے الگ سے قربانی کرنا. ایک تو ہے کہ جو قربانی آپ گھر میں کر رہے ہیں اس میں ان کو شریک کرنا، ہاں شریک کرنا سنت ہے، شریک کریں ان کو، یعنی کہ آپ گھر کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں اور آپ کی نیت یہ ہو کہ گھر کے جو بھی زندہ افراد ہیں یا فوت شدہ سبھی کو ان کا اجر مل جائے. اجر کے لحاظ سے تو آپ پوری دنیا کو بھی شریک کر سکتے ہیں، سمجھے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقرہ کرتے تھے، ایک گھر والوں کی طرف سے اور ایک کیا ہے امت ان لوگوں کی طرف سے جو قربانی نہ پائیں گے، اور اس میں لاکھوں ملینوں کتنے لوگ آ سکتے ہیں. تو اجر کے لحاظ سے آپ زندوں مردوں کو سبھی کو شریک کر سکتے ہو. اس میں تو کوئی یعنی کہ اپنے ایسی کوئی بات نہیں، لیکن ان کی طرف سے الگ قربانی کرنا ان کی وصیت کے بغیر ایسا کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ثابت ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام ایسا عمل کیا کرتے تھے. ویسے بھی شیخ جو بھی اولاد عمل کرے گی، نیک عمل کرے گی، اگر نہ بھی نام لے تو ان کے جو مطلب کہ ان کے جو والدین ہیں ان کو ثواب تو جائے گا ہی نا. والدین اگر اولاد کی نیکی پر تربیت کا ان کی کوشش رہی ہے، تربیت کرتے رہے ہیں، تو اولاد جو بھی نیکی کر رہی ہے، اولاد کی نیت ہو نہ ہو، ان کو براہ راست ان کا اجر مل رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بھی کسی کو خیر یا بھلائی کی طرف اس کی رہنمائی کرتا ہے، تو جو نیکی کرنے والا ہے اس کو جو اجر ملتا ہے اتنا اجر اس رہنمائی کرنے والے کو ملتا. تو اگر عام آدمی کو ملتا تو کیا والدین کو نہیں ملے گا؟ کوئی شک نہیں، والدین کو ملتا ہے، اس میں سب سے پہلے ملتا ہے. شیخ محترم، ابھی آج کل آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یا صحابہ کے دور میں تو کھال کو استعمال میں لایا جاتا تھا، اس کے چمڑے کو استعمال میں لایا جاتا تھا. آج کل کو اس کا کوئی اتنا استعمال نہیں ہے، قیمت بھی بہت کم لگتی ہے. تو اگر کوئی شخص قربانی کسائی سے کرواتا ہے تو اس کو وہ کھال اجرت میں دے دیتا ہے، تو اس حوالے سے اجرت میں دینے کے حوالے سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ میں نے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے جانور ذبح کیے، اور آپ نے مجھے حکم دیا کہ قصاب کو یا قصائی کو جو ہے آپ نے اس کے گوشت یا کھال کے اجرت کے طور پر نہیں دینا، بلکہ اس کی اجرت الگ سے دو. یعنی قصاب کی اجرت جو ہے الگ سے دو، قربانی کے جانوروں سے اس کو کچھ دینا اجرت کے طور پر آپ نے اسے منع کیا ہے. تو اس کا اسے معنی کیا ہوا کہ قربانی کے جانوروں میں سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ قصاب کو یا کسی کو اجرت کے طور پر دینا جائز نہیں ہے، چاہے کھال دیں یا گوشت دیں، کچھ بھی ایسی چیزیں یہ منع ہے. البتہ ویسا تحفہ تھا، ویسے تحفہ دے دیں، صدقہ کر دیں، تحفہ دے دیں، مشکل نہیں. شیخ محترم، یہ کچھ آج کل پاکستان میں وہ ٹرینڈ ہے، کچھ کالونیوں میں الاؤ ہی نہیں کرتے وہ جانور کو گھر لے کے آنا. غیر ممالک میں تو یہ بہت زیادہ مسائل ہیں، مسلم ممالک میں بھی ہیں، پھر غیر مسلم ممالک میں بہت زیادہ مسائل ہیں، اس سے بھی زیادہ آگے ہیں وہ. تو لوگ کیا کرتے ہیں، کمپنیوں کو پیسے دے دیتے ہیں، جی قربانی یہ میری گائے کی قربانی کر دیں، بکرے کی قربانی کر دیں. اس حوالے سے شریعت کیا کہے گی؟ دیکھیے، کمپنیوں کو یا جو بھی بعض اوقات کوئی آرگنائزیشن ہوتی ہیں، کوئی تنظیمیں ہوتی ہیں، ان کے حوالے کر دیا. ابھی تو میں کمپنیوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو ان کے بہاف کے اوپر ان کا ہی جانور ہوگا اور اس میں سے وہ گوشت بھی آپ لے کے جا سکتے ہیں. بتا جو بھی ہے کمپنیاں ہوتی ہیں، بعض اوقات کو فاؤنڈیشنیں ہوتی ہیں، کچھ طرح بھی ہوتے ہیں، ان میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ فرق جانور ان کے یہاں اپنے پروجیکٹ دیتے ہیں، بھی ہم جانور ذبح کرتے ہو، قربانی کرتے ہیں، جس نے بھی ہمیں دینا دو، اور آپ اس میں سے گوشت بھی لے سکتے ہو. صحیح ہے، یہ بھی آفر کرتے ہیں وہ. تو اس میں جو مین چیز دیکھنے کی وہ یہ ہے کہ کہاں تک وہ لوگ امانت دار ہیں، شرعی احکامات کو جاننا، اس کے اوپر لاگو ہوتی ہے ذمہ داری. ہاں بالکل، یعنی کیونکہ پہلی بات تو یعنی کہ واقعی امانت دار لوگ ہیں، ان کو شرعی احکامات کا پتہ ہو کہ قربانی کا جانور کون سا ہے، کون سی قربانی لگتی ہے، کون سی نہیں لگتی، تاکہ وہ صحیح جانور کو ذبح کریں اور واقعی ہی آپ کے جانور کی قربانی ہی کریں. یہ نہ ہو کہ آپ کا دیا ہو پیسہ کسی اور مد میں جا رہا ہو، اور یہ چیزیں ہوتی ہیں
اس لیے یعنی بہت اہم جو چیز ہے، جب اصل تو بہتر اور افضل یہی ہے، بلکہ سنت بھی یہی ہے کہ آپ خود اپنے ہاتھ سے قربانی کریں، خود اپنا جانور خود ذبح کریں. ذبح نہیں بھی کر سکتے، کم سے کم اس کے پاس موجود ہو، آپ کی نگرانی میں ہو، اور اس کا ایک الگ سے اس کی حیثیت بھی ہے، اس کا اجر بھی ہے، سمجھے نا، کیونکہ قربانی عبادت ہے، اور عبادت انسان کو اصل یہ کہ خود کرنا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود یہ طریقہ تھا، آپ خود جانور ذبح کرتے تھے. تو کوئی شک نہیں کہ افضل اور زیادہ اجر اسی میں ہے کہ آپ خود یہ کام کریں. لیکن فرض کرو جس طرح کہ آپ ذکر کیا، بعض اوقات آدمی نہ اس کے پاس نہ ٹائم ہوتا ہے، نہ اس طرح کے وسائل ہوتے ہیں کس طرح کی چیز کر سکے، تو پھر کسی بھی تنظیم کو، کسی پارٹی کہ کمپنی کو اس طرح کی چیز دے دیتا ہے، ان کے حوالے کر دیتا ہے. لیکن جب ان کے حوالے بھی کیا ہے تو تب بھی کوشش ہو کہ دیکھے وہ کون لوگ ہیں، ان کی امانتداری، ان کی دیانتداری کو دیکھا جائے، باقی قربانی کو صحیح ٹائم پہ ذبح کرنے والے ہوں، اور صحیح جانور ہو، یہ ساری چیزیں ہوں، اور باقی قربانی ہی کریں، وہ فنڈ کہیں اور نہ جا رہا ہو، تو یہ ساری چیزیں تاکید کرنے والی ہیں. یا ممکن ہو تو ادھر جا کے بھی اپنی نگرانی میں وہ ذبح کرو. ہاں ایسا بھی اگر ممکن ہے، بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے، آپ کے پاس اس پہ آپشن ہوتا ہے کہ آپ کی نگرانی میں، آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کا جانور ذبح کیا جائے، ایسا بھی ہوتا ہے. شیخ، غیر مسلم ممالک میں میرے لیے بڑی عجیب سی بات ہے، پچھلے سال عید کے دنوں میں چائنا میں تھا، تو مجھے پتہ چلا کہ چاند کے اعتبار سے جس دن عید بن رہی تھی تو گورنمنٹ نے الاؤ نہیں کیا کہ آپ اس دن عید پڑھیں، ان کے انتظامی اور سیکورٹی مسائل کی وجہ سے. تو وہ خود اناؤنس کرتے ہیں کہ جی آپ نے فلانے دن عید پڑھ لینی ہے. وہ عید کا دوسرا دن بھی ہو سکتا ہے، تیسرا دن بھی ہو سکتا ہے، چوتھا دن بھی ہو سکتا ہے. تو پھر قربانی کا کیا حکم ہوگا ادھر؟ اور ویسے بھی دوسری چیز ہے اس میں، دوسری چیز ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ الاؤ بھی نہیں کرتے گھر میں قربانی لا کے کرنے کے لیے. تو اس صورت میں پھر اگر وہ اب اپنے، ایک تو صورت یہ ہے کہ اپنے آبائی علاقے یا پاکستان میں وہ پھر قربانی کر لیں. ان کا حل یہ بھی ہے نا، جیسے آپ ذکر کر رہے ہیں، فرض کرو وہاں پر آپ کے الاؤ نہیں ہے، تو پھر آپ دوسرے ملک میں جہاں پر یہ الحمد للہ جس طرح کی سہولتیں موجود ہیں، تو وہاں پر آپ اپنے کسی اپنے گھر والوں کو یا کسی دوست عزیز کو کہہ دیے کہ وہ آپ کی طرف سے قربانی کر دے. صحیح. تو قربانی میں نیابت جائز ہے. آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت علی آپ نے خود 63 خود آپ نے ذبح کیے، اور 100 اونٹ سے باقی حضرت علی کو آپ نے کہا کہ وہ ذبح کرے. تو قربانی نیابت جائز ہے، چاہے آدمی موجود ہو یا اس کی غیر موجودگی میں بھی. تو اس لیے اگر اس طرح کی کیفیت ہو تو اس کا بہتر حل پھر یہی ہے کہ آدمی اس دوسرے ملک میں جہاں پر قربانی کرنا آسان ہو، تو وہاں پر کسی کو وہ یہ ذمہ داری دے دے کہ وہ یہ کام کر دے. مطلب کہ اس کے لیے شرط نہیں ہے کہ جدھر وہ خود موجود ہو ادھر ہی اس نے قربانی کرنی. بالکل ایسی کوئی شرط نہیں، بلکہ بعض اوقات یہ تو آپ نے ایک مجبوری کی کیفیت بیان کی ہے نا، بعض اوقات اس مجبوری کے بغیر بھی، فرض کرو میں کسی ایسے ملک میں ہوں کہ جہاں پر لوگ سبھی امیر ہیں اور سبھی قربانی کر رہے ہیں، تو میں چاہوں کہ میری قربانی دوسرے ملک میں ہو تاکہ لوگ وہاں پر افراد تک پہنچیں، کہ زیادہ غریب فقیر محتاج لوگ ہیں، تاکہ ان تک جو ہے ان کو زیادہ فائدہ ہو. اگر اس طرح کے مقصد کے تحت آدمی کسی ملک میں ہے، اس کی قربانی دوسرے ملک میں ہو رہی ہے، تو تب بھی جائز ہے. صحیح. شیخ محترم، اگر کچھ بندہ ہے وہ قرض میں ڈوبا ہوا ہے، اس نے پیسے دینے ہیں، لوگ مطالبہ کر رہے ہیں، تو اس کی قربانی کا کیا حکم ہوگا؟ اس کو چاہیے کہ پہلے اپنا قرض ادا کرے، کیونکہ قربانی صاحب استطاعت پر ہے اور یہ صاحب استطاعت نہیں ہے. لیکن بعض اوقات قرض کا یہ معاملہ ہوتا ہے، جس طرح کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو قرض لے کر بھی قربانی کرنا ہو تو قرض لے کر کرے، لیکن کون سا قرض؟ ایسا قرض جس کی ادائیگی کی اسے جلد امید ہو، یعنی آپ کی کوئی پیمنٹ آنے والی، کوئی سیلری آنے والی، ابھی آپ کے پاس نہیں ہے، چند دن تک آ جائے گی. یہ کاروباری قرض چل رہا ہوتا ہے نا، لیجر چل رہے ہوتے ہیں، لین دین چل رہا ہوتا ہے، تو اس میں وہ قرض شامل نہیں ہے. کوئی بھی آپ کی پیمنٹ ہے جو آنے والی ہے، تو آپ کو ان قریب وہ پیمنٹ ملنے کی امید ہے، تو آپ کسی سے قرض لے کر قربانی کر دیں، جب پیمنٹ آئے تو اپنا قرض ادا کر دیں. صحیح. یعنی کاروباری لین دین والا قرض نہیں. جی. اچھا شیخ محترم، یہ کافی زیادہ سوالات کا الحمدللہ جواب ہو گیا. آخری یہ سوال ہے کہ اینیمل رائٹس کے اوپر جو ایک بہت زیادہ اب آواز اٹھتی ہے، یا ویجیٹیرین لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے نا وہ سارے کا سارا قربانی والا عمل ہے، یہ جو زیادتی ہے جانوروں کے اوپر. ایک تو پہلے ہم نے سوال کا جواب دیا نا کہ قربانی کے ساتھ لوگوں کو صرف اعتراض ہے، ویسے وہ گوشت کھاتے ہیں. ایک طبقہ ہے کہ وہ اوور آل ٹوٹلی طور پہ کسی بھی قسم کے گوشت کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ زیادتی ہے جانوروں کے اوپر، یہ جو جانور ہیں ان کے رائٹس کے خلاف ہے. تو ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں؟ ان کے بارے میں یہی جواب ہوگا کہ جو ان جانوروں کو پیدا کرنے والا خالق ہے، الا لہ الخلق والامر، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ سنو، اللہ تعالیٰ ہی کی مخلوق ہے اور اسی کا اس پر حکم چلتا ہے. اس لیے ہم ان کو یہ جواب دیں گے کہ جس خالق نے ان جانوروں کو پیدا کیا ہے، کہ جو ہمارا بھی خالق ہے، اسی کا حکم ہے کہ ہم اس کی خاطر ہی جانور ذبح کریں. سمجھے نا؟
اس لیے اگر تم اس کو سمجھتے ہو کہ جانوروں کے حق میں زیادتی ہے، ظلم ہے، تو تمہاری صرف اپنی عقل کی سوچ کی فکر ہے، اس کی بات ہے کہ رب کائنات کی طرف سے ہم کو اس بات کا حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کو ارحم الراحمین، اس سے بڑھ کر رحم کرنے والا نہیں ہے، کہ جو تم سمجھتے ہو کہ تم بڑے رحم کرنے والے ہو، جانوروں کے بڑے حقوق کے تحفظ کرنے والے ہو، اللہ تعالیٰ ہے اس سے سب سے پہلے جانوروں کے حقوق کا تحفظ کیا ہے اور اسی کا حکم ہے۔ اس لیے ہم ان کو یہی جواب دیں گے کہ جس رب نے ہم کو پیدا کیا اس کا حکم اپنا رہے ہیں، جس طرح اس نے ہم پر نماز فرض کی، روزہ فرض کیا، ایسے قربانی کا حکم دیا ہے۔ تو اس میں کسی طرح کی ان کے کوئی لوگوں کے اس طرح کے پراپیگنڈوں کا شکار ہو کر کوئی آدمی کو دباؤ میں آنا، اس طرح کی چیزوں کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ شیخ محترم، آخری سوال ہے میرا کہ آج کل آرگنائزیشنز بنی ہوئی ہیں جو اجتماعی طور پہ قربانی کا اہتمام کرتے ہیں اور اس میں سے پروفٹ بھی رکھتے ہیں، وہ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ مثال کے طور پہ 200-300 جانور، آج کل بڑے بڑے سیٹ اپ ہیں، ان کے اوپر لوگوں کا اعتماد ہے کہ جی ہم ان کو پیسے دیں گے تو گوشت ذبح ہو کے تو وہ بانٹا بھی جائے گا، ہمارے پاس بھی آ جائے گا، لیکن اس میں سے وہ مارجن اگر رکھ لیتے ہیں، پروفٹ رکھ لیتے ہیں، تو اس میں ویسے تو جو بھی عبادات کے معاملات اس طرح کی چیزوں کو انسان کو صرف اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، لیکن چونکہ اس میں جانوروں کو خریدنا، ان کو رکھنا، ان کو انتظامی امور سنبھالنا، کافی زیادہ ہوتے وہ ہے ہیں۔ نا، انتظامی امور کافی سارے ہوتے ہیں، جانوروں کو کاٹنے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے سارے انتظامات کرنا کافی اچھے خاصے معاملات ہوتے ہیں۔ جی جی، تو اگر وہ اس وجہ سے کو اپنا مارجن رکھ لیتے ہیں تو اس میں حرج کی بات شرعی نہیں۔ اعتبار سے یہ اس زمرے میں نہیں آئے گا کہ جو قصائی کو اجرت دینے والا، نہیں، یہ وہ چیز نہیں، وہ تو جانور کا جو کو دیا جا رہا ہے نا، یہاں پر تو آپ اس کو الگ سے علیحدہ سے مال دے الگ سے اس کو دے رہے ہیں۔ یا یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ اسی مطلب 25,000 روپے کا حصہ انہوں نے مختص کیا ہوتا ہے ہر ایک کے لیے، تو وہ کوئی جانور مہنگا آ رہا ہوتا ہے، کوئی سستا آ رہا ہوتا ہے، تو اس کو مینیج کر لیتے ہیں۔ اور بعض اوقات اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ یعنی کہ ایک تو ہے نا بزنس کے طور پر جو بعض لوگ کر رہے ہیں، بعض اوقات ہمارے دینی مدارس یا اس طرح کے ان کی طرف سے آپ کو اس طرح کی آفر کی جاتی ہے، اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جامعہ کی وہ معاملت جانور ذبح کریں گے، وہ جو ذبح جس کا کھال رکھ جانور لیں اس کو بھی دیں گے، کھال رکھنے کا، حتیٰ کہ گوشت جو ہے جامعہ کے طلباء جی کے لیے کھانے کے کام آئے گا، اس طرح کی چیز ہوتی ہے، تو اچھی بات ہے، تاکہ یعنی کہ آدمی چاہے جائے کہ کہیں اور جا کر اس کو ذبح کرے، اس طرح کے لوگوں کو دے، لیکن وہ جو مدارس یا وہ ادارے کے واقعی کتاب و سنت کی اتباع اس پر چلتے ہوں۔ صحیح۔ شیخ اجازت چاہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، یقیناً یہ گفتگو جو ہے ناظرین کے لیے نفع مند ہوگی، آپ سے بھی اجازت چاہیں گے، اور آن لائن جتنے بھی ہمارے سننے والے ہیں، لائیو سننے والے ہیں یا ریکارڈڈ سننے والے ہیں، اللہ ان کو خوش رکھے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کی قربانی کو، ان کی عبادات کو اللہ قبول فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔